अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। अच्छा उम्मीद रुके, हाँ। सॉरी आप उम्मीद मेरी बीच में तोड़ दी। रुके साजिश। नहीं आपने पूछा और मैं कौन हूँ, ऐसा मुझे लगा। सती ऐसा क्यों? वो कुछ दो तीन Drama गाने time? मैं से मुझे 2-3 गाने याद आ गए थे। सुबह सुबह गुनगुनाने का मन कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस वक्त गुनगुनाया तो आप सब सो जाएंगे, या जो सो रहे हैं वो नींद से जाग जाएंगे, मुझे लगता तड़प है जाएंगे, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाएंगे। सती गाओ, मैं कहती हूँ आज गाओ, आज हफ्ते का आगाज है, प्लीज गाना गाओ। मदिया, मैं अभी चूंकि दूर दराज से सफ़र करके आ रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं अपने लोगों को परेशान करूं। 2 दिन में गला जब थोड़ा सा मुनासिब हाल में आ जाएगा, ठंड के असरात कम होंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने ये आवाज़ गूंजेगी। मेरे जो आवाज़ का दर्द है आपके कानों में मुंतकिल में करूंगा। अब काम की बात कर लें थोड़ी सी। काम, लेकिन अभी वेडनेसडे को ना आपने गाना गाना, इसका मतलब है क्या है वेडनेसडे को? आपने कहा ना 2 दिन बाद, तो आज मंडे है तो 2 दिन बाद वेडनेसडे। अच्छा, कल भी सती गाएंगे क्योंकि कल इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत जाएगा और आपको तो पता है कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान आज पहला T20 मैच है। बिल्कुल जी, मज़ेदार मैच होगा। वेस्ट इंडीज़ के पास फायर पावर है और वो परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द ऑप्टिमम लेवल, लेकिन पाकिस्तानी शाहीन तैयार हैं और होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हमें हासिल होगा। प्रेशर होता है वैसे एडवांटेज होता है, ये बताएं मुझे। अच्छा, मेरे ख्याल से एडवांटेज भी होता है, प्रेशर चीज का होता है कि अपने घर में बेइज्जती ना हो जाए। मैं तो कभी अगर अम्मा मैं अब्बा हूँ, स्कूल अगर में मैं बैठे होते थे तो मुझसे परफॉर्म नहीं होता था डर के मारे, क्योंकि मुझे लगता था अम्मी की औकाबी निगाहें मुझे ही देख रही हैं कि ये कैसे कर रहा है। और उस वक्त सारे जो है ना, ऐसा से वाकई होता है कि आप उससे भी ज़्यादा घर वाले जब आप ना आया करें ना आया करें, बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन हो सकता है अम्मी वहीं से ना बाहर से पेविलियन से बैठी आपको ऐसी दुआएं भेजें कि आप कमाल ही करें तो ना। निगाहों में भी उस दुआओं का असर होना चाहिए ना। बड़ी बात है, आपको इतनी दूर से भी अगर अम्मी की औकाबे निगाहें नजर आ जाएं सो क्या ही बात है। तो आज हम शायद हाशमी साहब से बात करेंगे और जैसे मैंने सती ने कहा है कि इंशाल्लाह सती गाएंगे गुनगुनाएंगे भी, तो शायद हाशमी साहब भी आप लोग जानते हैं कि क्या कमाल गाते हैं। सो मुझे लगता है कि सती इस बार शायद हाशमी साहब को भी पीछे छोड़ देगा, इतना ज़बरदस्त मौका आ जाएगा गाने का। वो गाना छोड़ देंगे जी नहीं, शायद भाई नहीं चले हम अपनी बहस जारी रखेंगे, पहले टॉप स्टोरी शामिल करें। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट मैच के हवाले से, और आज ये ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है जो T20 मैच है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, और ये मैच है कराची के नेशनल स्टेडियम में जहां पर तमाशाइयों को 100% हाजिरी की इजाज़त होगी। वाह 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 वाह। लेकिन क्या? लेकिन वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और उसके अलावा तमाम तैयारियां होनी चाहिए। सभी कोई भी चीज़ हो, अब तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो हमने एक तरीके से कोविड को मात दी है, जो अल्लाह पाक ने भी हम पे रहम किया और कोई मोजज़ाती तौर पे हम भी, हमारा तो नुकसान नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सो मेरे ख्याल से कुछ भी चीज़ हो, हमारे पास वैक्सीनेशन का ये सर्टिफिकेट हो या असली ये नहीं कि टीका दिखा के फेंका पीछे और दे दिया सर्टिफिकेट। अच्छा जी, फिर पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई थी सबके सामने थी, और उसके साथ साथ बांग्लादेश को जिस तरह से हमने T20 और टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश किया था, तो मोमेंटम हमारे साथ है और हम उसी के पेश नज़र परफॉर्म करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। तो बाबर आजम जो कि कैप्टन हैं वो यही कहते हैं कि भाई ये हम किसी सूरत भी वेस्ट इंडीज़ को कमज़ोर हरीफ नहीं समझते। उन्होंने क्या कहा वो तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के जो उनके लिए एक बुरी खबर थी कि 3 खिलाड़ी और 1 ऑफिशियल जो है वो कोविड से मुतासर हो गए हैं। तो बाबर का ज़रा सुनवा लेते हैं मैच से मुतालिक क्या ख्याल है। पिछली सीरीज में जिस तरह हमने एक मोमेंटम कैरी किया वर्ल्ड कप से और अभी तक चलता आ रहा है, कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करें। उनके भी सारे जो प्लेयर्स हैं वो CPL खेलने वाले हैं, कोई इंटरनेशनल वाले प्लेयर्स हैं, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो हम किसी भी टाइम आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबर आजम अगर एक ऐसी टीम जिसको वो समझ रहे हैं कि उनके सामने इतनी तजर्बेकार नहीं है, उसके बावजूद वो उस टीम को इजी नहीं लेंगे। दूसरी जानिब अच्छी खबर ये है कि PSL 7 का क्योंकि सीज़न आने वाला है और इसके लिए जो ड्राफ्टिंग है वो गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में हुई। दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन जो है हमने देखा है खिलाड़ी, चाहे वो पाकिस्तान के हों और या बैन अवी खिलाड़ी हों, वो PSL 7 में शिरकत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और कराची किंग्स ने भी जो अपना 18 रुकनी स्क्वाड था वो कंप्लीट कर लिया है। मुल्की और गैर मुल्की सितारे किंग्स फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। प्लैटिनम कैटेगरी में अगर हम देखें तो क्रिस जॉर्डन का इंतखाब किया गया है, जबकि डायमंड में लेविस ग्रेगरी टीम का हिस्सा होंगे। ग्रेगरी बिल्कुल जी, खिलाड़ी हिस्सा हैं बाबर आजम, शर्जील खान, जो क्लार्क,
मोहम्मद अबी, ग्रेगरी, टॉम एबिल, रोहेल नज़ीर भी किंग्स की शान बढ़ाएंगे। इसके अलावा बाकी जो प्लेयर्स हैं, अगर बॉलिंग की बात कर लें तो क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद आमिर, उमैद आसिफ, मोहम्मद इलियास, कासिम अकरम, नेम्स आर ऑन द स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो कौन से रिटेंशंस हुई हैं, कौन से प्लेयर जिनको रिटेन किया गया है, कौन से नए प्लेयर्स हैं। अच्छा, इमाद वसीम साहब पिछले सीज़न से कुछ 4 सीज़न से क़यादत कर रहे थे और अब बाबर आजम को टीम की क़यादत सौंपी गई है, तो ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे स्क्वाड्स की क़यादत करें बाबर आजम, तो अब उम्मीद है कि कराची किंग्स को ये वाला सीज़न वो जितवा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त ऑलरेडी खेल रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब कामरान अकमल, ही इज़ काइंड ऑफ वेरी डिसहार्टन, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने उनको सिल्वर कैटेगरी में चूज़ किया है और उन्होंने कहा कि जो सिल्वर कैटेगरी होती है इट्स फॉर द जूनियर्स, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अच्छा, ये वाकई ये बड़ी ज़्यादती है और जस्टिफाइड इसलिए भी नहीं है कि ही इज सच अ ब्रिलियंट प्लेयर और ही इज बीन कंसिस्टेंट, कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और एक सीनियर प्लेयर हैं और वैसे भी बड़े अच्छे डाउन टू अर्थ कंपैरेटिवली जो है वो आप देख सकते हैं। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग व्हेन इज इन द फील्ड, वो नजर भी आता है। लेकिन जो हुआ उन्होंने कहा कि जी नहीं होना चाहिए, मतलब पहले दी आहिस्ता आहिस्ता ना, पहले प्लैटिनम से गोल्ड, फिर उसके बाद सिल्वर में, अजीब सी बात है। बहरहाल तो शायद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं और ज़ाहिर है कि बड़ा पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसी से कर ले स्टार्ट, बिल्कुल इसी से जी। हाँ भाई शायद भाई ये मुझे बताइएगा कि पहले प्लैटिनम से गोल्ड, फिर उसके बाद गोल्ड से अब सिल्वर, मतलब कामरान अकमल ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद द बैट और बड़े अच्छे सीजन्ड प्लेयर हैं, बड़े लाइक अच्छे तरीके से खेलते हैं, क्यों इस तरह से किया गया उनके साथ? देखिए, हर फ्रेंचाइज अपना फायदा देखती है, अपना स्क्वाड मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि एक सीजन में खराब कारकर्दगी कामरान अकमल को डिफाइन नहीं कर सकती। कामरान अकमल ने बहुत से सीजन में टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे हैं, उन्होंने सेंचुरियां बनाई हैं पीएसएल में, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो फील्ड में बहुत एक्टिव नजर आते हैं, वैसे भी खुद भी डाउन टू अर्थ हैं। उमर अकमल के बड़े भाई नहीं लगते, उमर अकमल काफी बिगड़े हुए लगते हैं, लेकिन कामरान अकमल बड़े नफीस क्रिकेटर हैं और अच्छे क्रिकेटर हैं। एक सीजन की खराब कारकर्दगी से उन्हें इस तरह डिमोट नहीं करना चाहिए था, जाहिर है वो बददिल हैं, लेकिन समझा बुझाकर हो सकता है तैयार कर लें और उनको वही, या तो कैटेगरी तो अब खैर नहीं मिल सकती, लेकिन जो भी मुआवजा है वो अच्छी तरह मिलके और पेशावर ज़ल्मी उनको दोबारा मनाकर अपनी टीम में ले आए, अल्लाह करे, बिकॉज वी वांट टू सी हिम बैक इन एक्शन। अच्छा, ये बताइएगा जो आज T20 का पहला मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान, इससे क्या तवक्कुआत आपको हैं और हमें क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, और वैसे कितने बजे शुरू होगा हाशमी साहब ये मैच? ये मैच 6 बजे शुरू होगा और तवक्को तो यही है पाकिस्तान से कि वाइट बॉल के 6 के 6 मैच जीतेगा, लेकिन वो पाकिस्तान टीम ही क्या जो तवक्को पे कभी कभी आगे पीछे ना कर दे, डराती है, सिर्फ डराती है आजकल, तो सिर्फ डराती है बस। हाँ, इमाद वसीम ने एकदम बड़ा अच्छा कहा था ना कि आप आखिरी गेंद तक देखा करें पाकिस्तान का मैच और डरा ना करें, तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान की टीम का मैच आखिरी वक्त तक देखना चाहिए। वेस्ट इंडीज के पास इतने बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अब मर्सनरीज बन गए, लीग्स खेलते हैं, उनको वेस्ट इंडीज से खेलने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, इतने पैसे नहीं मिलते, तो दुनिया भर में लीग खेलते हैं और जब लीग नहीं खेलते तो अनफिट हो जाते हैं और अनफिट हो जाते हैं तो वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल नहीं हो पाते। पोलार्ड को उन्होंने कप्तान बनाया था दोनों टीमों का, लेकिन पोलार्ड ने ऐलान कर दिया कि मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। शायद भाई एक चीज ये है कि वहां पर एक बड़ा एक अजीब सा एटीट्यूड देखा गया और आपको याद है जो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता भी था तो उस वक्त भी बोर्ड और प्लेयर्स के हालात आपस में क्या थे और प्लेयर्स हैड टू प्रूव अ पॉइंट एट दैट टाइम, तो ये मामला हल ही नहीं होके दे रहे इनके। ऐसा ही होता है, अब तो उनके जो सदर हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के, रिकी स्कैरिट, वो बड़े सख्त आदमी हैं, जहां पे सख्ती दिखानी होती है सख्ती दिखाकर उसूल पसंद आदमी है। अब वेस्ट इंडीज को आगे की तरफ देखना होगा, नए क्रिकेटर जैसे ओडियन स्मिथ है, निकोलस पूरन है, शिमरन हेटमायर हैं, इनकी तरफ देखना होगा, क्रिस गेल, आंद्रे रसल, पोलार्ड, ये सारे खिलाड़ी अब इनकी एजेस भी हो गई और अब ये ज्यादातर लीग खेलना चाहते हैं, लीग इनको अट्रैक्ट करती हैं। डुएन ब्रावो रिटायर हो गए, तो इन सारे क्रिकेटर्स को छोड़कर अब नौजवान क्रिकेटर्स की तरफ देखकर अपनी टीम को, नई टीम को बनाना चाहिए। इस टीम में काफी अच्छे नौजवान क्रिकेटर्स हैं, उनको जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा
وہ اچھا کھیلیں گے اور ویسٹ اچھا انڈیز کی ٹیم کو مضبوط بنائیں گے. ہاں اچھا ہاشمی صاحب اب ذرا پی ایس ایل ڈرافٹنگ کے حوالے سے بتائے گا جو ہمارا 18 رکنی اسکواڈ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساتھ میں جو ہمارے شائقین کرکٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا یہ بتائے گا کہ جو کرس جارڈن ہمارے پاس آئے ہیں جولیس گریگری ہمارے پاس آئے ہیں یہ کتنے ہیوج اور جائنٹ ٹیمز ہیں. زبردست کھلاڑی ہیں کرس جارڈن تو ڈیتھ اوورز کے جو آخری اوورز ہوتے ہیں جن میں پٹائی لگتی ہے ان اوورز کے بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں. گو کہ ابھی اس ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف جو میچ تھا انگلینڈ کا سیمی فائنل اس میں ان کی آخری اوورز میں ہی پٹائی ہو گئی. تو یہ کرکٹ ہے, کبھی آپ کا اچھا دن ہوتا ہے کبھی برا دن ہوتا ہے. کرس جارڈن بہت اچھے کرکٹر ہیں, بیٹنگ بھی بڑی اچھی ہارڈ ہٹنگ کر لیتے ہیں. لوئس گریگری وہ جو ایک گانا تھا نا جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں, یہ لوئس گریگری وہی ہے جنہوں نے پاکستان کو ایک صبح صبح کے ہفتے کا آغاز ہم چاہتے ہیں صرف خوشگوار آغاز ذرا گنگنا دیں. جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں. لوئس گریگری وہ کرکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ون ڈے میچ میں شکست میں انگلینڈ کی بڑی اہم کردار ادا کیا تھا, تو ان کو بھلایا نہیں جا سکتا. ٹام ایبل بہت اچھے کرکٹر ہیں, 22-23 سال کی عمر میں انہیں سومرسیٹ کاؤنٹی کی کپتانی مل گئی. اسکول کرکٹر آف دا ایئر تھے 2013 میں. بہت اچھی ہارڈ ہٹنگ بیٹنگ کرتے ہیں, 145 کا اسٹرائک ریٹ ہے, بالنگ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ٹھاک. روہیل نذیر بڑا اچھا کرکٹر ہے, تھوڑا پیچھے چلا گیا تھا, وکٹ کیپر بیٹسمین ہے. عمید آصف ہارڈ ورکنگ بہت ہی اچھا کرکٹر. ایک کرکٹر کے چلے جانے سے مجھے تھوڑا دکھ ہے, وہ ہے ارشد اقبال فاسٹ بولر کے پی کے. وہ اب زلمی میں چلے گئے. ہمارے لوگوں نے کس طرح اسے چھوڑا وہی بتا سکتے ہیں. ظاہر وسیم اکرم کی بڑی آنکھ ہے, وہ 2 سال سے مجھے کہہ رہے تھے کہ ارشد اقبال از دا موسٹ امپروو بالر آن ڈومیسٹک سرکٹ, تو وہ چلے گئے پشاور زلمی میں, اس کا مجھے تھوڑا دکھ ہے. صحیح, چل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی برائے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ایس ایل ڈرافٹنگ کے حوالے سے بات کی, آج جو میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان اس کے حوالے سے بات کی, اور ساتھ میں کامران اکمل کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھا کے ہاں جی معاوضہ تھوڑا بہتر کر کے, اور ظاہر ہے اب ایک چیز انہوں نے کہی کہ کیٹیگری چینج نہیں ہو سکتی, لیکن کامران اکمل ہیز بین اے ڈرائیونگ فورس. اگر پی ایس ایل کے جتنے سیزنز دیکھ لیں ان کی جو پرفارمنسز رہی ہیں, ٹاپ رن سکوررز میں شامل ہیں, سینچریز ان کی موجود ہیں, سنگل ہینڈڈلی انہوں نے میچز جتوائے ہیں, تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا بہتر سلوک ہونا چاہیے, اور اوبیسلی از اے سینئر پلیئر. اچھا جی, اب ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کوئٹہ کا. اور کوئٹہ کا ویسے جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم بات کریں گے موسم کی, ہم بات کریں گے ٹھنڈ کی, ہم بات کریں گے کچھ مسائل کی, غربت کی, یا اور بہت سی چیزوں کی. لیکن آج جس مسئلے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ویکینڈ کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں, جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں. اور وہی ہوا کہ کوئٹہ میں جس طریقے سے نازیبہ ویڈیوز کے سامنے آنے کے واقعات ہوئے ہیں, جہاں پر لڑکیوں کو جن کی عمریں بھی کم تھیں ان کو کس طریقے سے نوکری کا جھانسا دینے کے بعد ایک تذلیل کی گئی, اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنائی گئیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بلر کرنے کی کوشش کی ہے خاصی حد تک, لیکن پھر بھی یہ رنج و علم کی وہ داستانیں پیش کرتی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اور بالکل ستی, ہدایت خلجی اس شخص کا نام ہے, ہدایت خلجی اس شخص کا نام ہے. اور یہ شخص کیا کرتا تھا کہ یہ جو لڑکیاں ہیں ان کو کالز کر کے نوکریوں کا جھانسا دیتا تھا. جب یہ لڑکیاں اس کے پاس آتی تھی نوکری کے لیے تو وہ لڑکیوں کو اغوا کرتا تھا, ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, عصمت دری کرتا تھا, ان کی ویڈیوز بناتا تھا, اور بعد میں ان کو بلیک میل کرتا تھا کہ میں تمہاری ویڈیوز لیک کر دوں گا. اور پھر مطلب, اور یہ کوئی ایک یا دو لڑکیوں کی داستان نہیں ہے, جو بھی میں کل سے تمام تر سوشل میڈیا پہ جو سٹوریز پڑھتی ہوئی آ رہی ہوں اور جو خبریں دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں اس کے مطابق ستی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 200 سے زائد ایسی لڑکیاں جن کی زندگیاں اس ایک شخص نے خراب کی. اور ایک اور اس کے اندر فیکٹر بھی ہے, ایک اور فیکٹر بھی ہے مدیہ, کہ دیکھیں یہ جو لڑکیاں جب گئی تھیں تو انہیں ایک اور خاتون نے کہا تھا, ایک اور لڑکی جو تھی اس نے کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیں ملازمت دے سکتا ہے. تو ہیر سے پر نہیں جانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ نارملی ایک چیز ودیا ویسے ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاتون آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پر جاب کے لیے چلو تو آپ کا ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ نہ کریں, آپ اپنے طور پر پورا جو ہے وہ اس معاملے کی تحقیق کریں اور پھر جائیں. ابھی یہ کابل میں ہے, کہاں پر ہے؟ میں بتاتی ہوں, نہیں یہ کابل میں نہیں ہے. ابھی ہدایت خلجی اور جو ان کا بھائی ہیں ان کو کر لیا گیا گرفتار. ان کے پاس سے ان کے موبائل فونز, ان کے لیپ ٹاپ, جو یو ایس بی ان کے پاس موجود تھی وہ بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لیے. اور اس کو پھر آپ کو پتہ ہے لاہور میں ہی ایک فورنزک لیب ہے, وہاں پر ہی وہ فورنزک ٹیسٹنگ کے لیے بھجوائی گئی, اور اس سے پتہ چلے گا کہ اور کن کن کی ویڈیوز ہے اور کیا کچھ
یہ شخص جو ہے یہ کرتا رہا ہے. اچھا پتہ کیسے چلا ستیش کیس کا؟ ایک خاتون جن کی 2 بیٹیاں اس شخص کی تحویل میں تھیں, انہوں نے کال کی کہ جی یہ شخص ہے اور اس کے پاس میری بیٹیاں ہیں, مقدمہ کروایا اور انہوں نے کہا جی میری بچیوں کے ساتھ زیادتی کرانے. پھر پتہ چلا کہ وہ جو لڑکیاں ہیں ان کو کابل روانہ کر دیا گیا ہے. ابھی تک ان لڑکیوں کو تو پتہ نہیں چلا, ماں بھی غائب ہے ان کی ابھی. اچھا ماں کا تو یہ سلسلہ ہے کہ وہ گھر پہ جس گھر کا ایڈریس انہوں نے لکھوایا تھا وہ گھر پہ کوئی نہیں رہتا فی الوقت, وہ گھر بند ہے. جو نمبر وہ دیکھیں گئی تھیں اس نمبر پہ کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا. اچھا ایک اور خاتون نے بھی درخواست دی ہے اسی طرح سے. پھر یہ پچھلے سال کی درخواست تھی, پروین نامی شخص تھی, وہ آگے آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی اور نوکریوں کا جھانسا دیتا ہے. تو یہ میرے خیال سے اس وقت بھی اس معاملے کو وہیں پر پکڑ لینا چاہیے. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اب ڈی آئی جی فدا حسین صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, پھر اس کے بعد گزشتہ روز مشیر برائے داخلہ ضیاء اللہ لانگو صاحب نے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس کی, ڈیٹیلز دیں کہ بھائی کس طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں ملزمان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وہی جو روٹین کے اسٹیٹمنٹس ہوتے دیکھتے ہیں کہ دیے جاتے ہیں, اس متعلق کیا کیا جا رہا ہے بات کر لیتے ہیں. مشیر داخلہ ضیاء لانگو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیسک سے سوال ہے کہ یہ کیس سامنے آ گیا, لڑکیاں وہاں پر موجود ہیں, کیا کیا جا رہا ہے اب؟ یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے. اس میں ابھی تک ہم لوگوں نے 2 گرفتاریاں کی ہیں. جیسے سے بھی شواہد آتے جا رہے ہیں, اس ٹائم اگر شواہد کو میں سمجھتا ہوں میڈیا میں شیئر کروں تو ان سے ملزمان کو فائدہ ہوگا اور ہماری تفتیش میں رکاوٹ کا ہوگی. صحیح, اچھا چلیں, لیکن ادر دین دیٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس شخص جس کا نام ہدایت خلجی ہے, اس کے علاوہ اور اس اسکینڈل میں کون کون جو ہے شخصیات ملوث ہیں؟ وہ گرفتار ہے, اس سے تفتیش ہو رہی ہے. جہاں جیسے یہ پھیلتا جائے گا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر گرفتاریاں ہوں گی انشاءاللہ. ایک اور چیز ہے ان لڑکیوں کی سیفٹی. وہ افغانستان میں موجود ہیں, کابل ان کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے, تو ان کو واپس لانے کے لیے آپ لوگ آر یو گائز کنیکٹڈ؟ ان کی بازیابی کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا گیا. وفاقی حکومت نے افغان حکام سے رابطہ کیے. افغان حکام مسلسل رابطے میں, انشاءاللہ بہت جلد مغوی خواتین وطن واپس پہنچ جائیں گے. اللہ کرے جی ایسا ہی ہو. ضیاء صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو مغوی لڑکیاں ہیں, ان کی والدہ جنہوں نے یہ مقدمہ درج کرایا تھا وہ خود بھی غائب ہیں, ان کے حوالے سے کچھ ویسے پتہ چل سکا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. جس قسم کا بھی خطرہ ہو وہ حکومت کو آگاہ کرے, حکومت ان کو سیکورٹی فراہم کرے گی. ملزم جتنا بھی بااثر ہو وہ حکومت سے طاقتور نہیں ہو سکتا. اچھا صاحب, آبویسلی آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف کی فضا نہ رہے. تو یہ جو اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے تو آئی ایم شیور کہ جو خوف کی فضا بلوچستان بھر میں قائم ہو گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس طریقے سے وہ ریڈار کے نیچے چھپا بھی رہ سکتا ہے. تو یہ احساس تحفظ بیدار کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کے گناؤنی لوگ, اس طرح کے درندے معاشرے میں ہوتے ہیں. ایک شخص ایک درندے کی وجہ سے پورے معاشرے کو ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارا معاشرہ ایک غیرت مند معاشرہ ہے, ایک قبائلی معاشرہ ہے. ادھر لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں اور ہونی چاہیے. کبھی کبھار اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم نے سب نے مل کر ان کا تدارک کرنا ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کبھی کبھی کے واقعات بھی اسے کس طریقے سے پورے کے پورے بلوچستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. سول سوسائٹی جس طریقے سے باہر نکل کے احتجاج کری, اور ہم نے کوئٹہ میں کبھی اس نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو باہر نکل کے احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اللہ کرے جی یہ پکڑا تو گیا ہے, لیکن اس کے خلاف جتنے بھی شواہد ہیں وہ بھی جلد سے جلد اکٹھے ہو جائیں اور پتہ چل سکے کہ کتنی لڑکیاں اس سے افیکٹ ہوئی ہیں. اور صرف یہ 2 نہیں ہو سکتے, سزا ہونی چاہیے اس نیٹ ورک میں اور بہت سارے. اب جیسے آپ نے بولا نا کہ ایک لڑکی کال کر لڑکی کہتی تھی کہ ان کے پاس نوکری مل سکتی ہے, تو ہو سکتا ہے ان کے گروپ میں لڑکیاں بھی انوالو ہوں. بالکل انوالو ہو سکتی ہیں, کیونکہ ادر دین دیٹ ایسا ممکن نہیں ہے. پھر نشہ آور اشیاء جب دی جا رہی ہیں تو وہ نشہ آور اشیاء بھی سپلائی کرنے والے الگ فیسیلیٹیٹرز ہوں گے. تو یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوگا جس کو پکڑنا ضروری ہے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بھائی سزا دیں تو ایسی دیں کہ دوبارہ نہ کریں. یہاں پر لوگ مار دیے جاتے ہیں, جلا دیتے ہیں لوگوں کو, اور وہ 6-7 سال بعد پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو پھر لوگوں کے اندر وہ ڈر نہیں رہتا. ابھی یہ ہے کہ قانون کا ڈر دکھائی نہیں دے رہا کہ قانون نام کی کوئی چیز موجود ہے, اور لوگ اپنی مرضی سے جو ہو رہا ہے وہ کیے جا رہے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ذرا ہم سندھ حکومت کے حوالے سے بات کریں گے, جن کی آج کل اپوزیشن سے بھی نہیں بن رہی, وفاق سے بھی نہیں بن رہی. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پہلے بریک. ہاں جی, تو سندھ کی موسم کی بات کر لیتے ہیں. کمپیریٹیولی ملک کے دیگر حصوں کے نسبت یہاں پر موسم تھوڑا سا گرم ہے.
शदीद नहीं, देखिए मौसम वैसे चेंज हो रहा है लेकिन कंपैरिजन कर political रहा हूँ भाई, मौसम, कंपैरिजन में है। हाँ पॉलिटिकल मौसम जो है ना उसका दर्जा हरारत में देख रहे हैं दिन ब दिन, चाहे वो शहर ऊपर जाता इक़्तिदार जा हो चाहे वो कराची हो, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब सिंध में आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब मसला ये है कि देखिए विफाक से भी नहीं बन रही, पिछले दिनों हमने देखा है जी कि अभी जो ग्रीन लाइन मंसूबा है उसमें भी उसके अलावा अभी आप नहीं देख वो रहे तो हैं ज्यादती थी वैसे, देखे ना, क्या माने उस पर। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लेना देना था? मतलब उनकी गवर्नमेंट है सिंध की, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब है, तो कम से कम बुला ही लेते उनको कि भाई वी आर डूइंग तो दिस वो है, कह रहे ये हैं कराची। उन्होंने एक बस नहीं दी ना, तो वो क्यों बुलाते? खैर लेकिन अभी मसला ये है कि अभी देखे ना यहाँ पे बल्दियाती जो इलेक्शन होने वाले हैं उस हवाले से जो जो तरमीमी एक्ट है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमने देखा है कि ऑपोजिशन की भी आपस में अब जो है ना वो खास कोई निभ नहीं रही। और स्पेसिफिकली अभी जो बड़ी हंगामा आई हुई सिंध असेंबली में जो कुछ हुआ है जरा आप देखें। ये संविधान सवाल के कातिल, ये नाजिम जोगियों के कातिल ये क्या कर रहे हैं? बिलाल भाई अच्छा जी, ये तो जो हो रहा था सो हो रहा था। वजीर आला साहब ने ऑपोजिशन को फिर जाहिल कह दिया और कहा कि वो तरामीम तो लाते नहीं है, जाहिल ऑपोजिशन, और गालियां देते हैं। जाहिल ऑपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियां देती है बैठ के, ये जहालत की निशानी है। उनको मैंने माइनॉरिटी कह दिया तो उन्होंने समझा कि मैं उन्हें गैर मुस्लिम कह रहा हूँ। शायद हुकूमत में एक मेजॉरिटी पार्टी होती है, एक माइनॉरिटी पार्टी होती है। माइनॉरिटी पे आग बगोला हो गए। हर वफाकी वजीर एक एक बार आगे कहता है और हर चीज़ का इल्ज़ाम या तो पिछली हुकूमतों पे डालते हैं और दूसरा ब्लेम डालते हैं सिंध हुकूमत पे। पिछले 3 साल से ये 3-3 महीने 6-6 महीने का राग अलाप रहे हैं। मुझे वो भी याद है, एक अरस्तू ने कहा था कि अभी लिफ्ट की आप पहली मंजिल पे चढ़ जाएंगे तो इधर पहुंचेंगे, दूसरी मंजिल पे अभी 3 महीने बाद जाएंगे तो तीसरी मंजिल पे पहुंचेंगे, जितना लेट करेंगे वो लिफ्ट उल्टी चल पड़ी। मेरा ख्याल है शायद एक चीज़ उन्होंने जानबूझ के महंगी नहीं की है, इसलिए कि उनको उसकी बहुत ज़रूरत है। नमक महंगा नहीं हुआ है इसलिए कि गरीबों के जख्मों पे नमक छिड़कना पीटीआई का काम है, तो नमक को सस्ता करते इसलिए उसमें उनकी ज़रूरत है। तो जैसे कि आपने देखा कि मुराद अली शाह ने ऑपोजिशन को जाहिल कह दिया। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इनको होश के नाखून लेनी चाहिए, थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए। क्या कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। सिंध ने जो तीर की उनकी गैरत जो है वो जब फरियाल तालपुर के पर्स उठाने के ऊपर नहीं जागती, लीडरशिप के लिए जो है वो जब वो पानी की बोतलें उठा उठा के फिर रहे होते हैं उस वक़्त नहीं जागती है। लेकिन हर बात के ऊपर वो हमें धमकी दे देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हम पाकिस्तान तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। वो ये चीफ़ मिनिस्टर को इस तरह की ज़ुबान मेरा ख़्याल है उन्हें थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। ये नामुनासिब बात है कि हर बात के ऊपर फेडरेशन के ऊपर इस तरह से क्रिटिसिज्म करें। उन्हें ज़रा होश के नाखून जो है वो लेने चाहिए। अच्छा जी, तो फिर हुई एक पीटीआई की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस से खिताब किया असद उमर साहब ने, और वो ये कहते हैं कि आवाम के लिए अब फैसले का वक्त है और सूबे के आवाम की बेहतरी के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ का बुनियादी यकीन है कि ये जो इस वक्त निज़ाम हमारा बना हुआ है, ये हमारी सियासत भी, क्योंकि चंद खानदानों के कब्जे के अंदर सियासत है, तो वो सारा ज़ाहिर है उनकी कोशिश ये है कि सारा निज़ाम ऐसा हो कि चंद कुर्सियों के अंदर तमाम इख्तियार हो और वो इख्तियार से वो खुद भी मालदार हों, जिनके ज़रिए वो अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं वो भी मालदार होते चले जाएं। तहरीक इंसाफ समझती है कि जब तक अवाम को बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, जब तक निचली सतह के ऊपर इख्तियार नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक आपका मुल्क का जो बुनियादी मसाइल है, जो अवाम के रोजमर्रा के मसाइल हैं, तमाम होने ही मुकामी हुकूमत के इख्तियार के अंदर चाहिए। अच्छा, इसी वाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब, जो कि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं। हलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। हम सुन रहे हैं जी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने अपोजिशन में, और आप तो अपोजिशन लीडर भी हैं, जाहिल करार दे दिया। वो कह रहे हैं कि बजाय कि आप तरमीम लेकर आएँ, आप गालियाँ देने पर आ जाते हैं। वज़ीर आला साहब ने बिल्कुल कहा कि ये अनपढ़ अपोजिशन है। तो मैं कहता हूँ जो कुछ आपने पढ़ा हुआ अल्लाह ने अच्छा हुआ मैं उससे बात रखा हुआ है। अच्छा हुआ हमने वो नहीं पढ़ा जो आपने पढ़ा है। अच्छा हुआ हमने ये नहीं पढ़ा कि
गंदुम कैसे चूहे खा जाते हैं। अच्छा हुआ हमने ये नहीं पढ़ा कि नूरी आबाद पावर प्लांट में कैसे अरबों रुपए ज़ाया करप्शन कर दी जाती है। अच्छा हुआ हमने ये नहीं पढ़ा कि ट्रैक्टर की सब्सिडी के नाम पे अरबों रुपए की चोरी कर ली जाती है। अच्छा हुआ कि हमने ये नहीं पढ़ा कि सिंध को लूट मार कर कुत्ते की वैक्सीन कैसे नहीं दी जाती, कैसे सिंध को, हमने ये भी नहीं पढ़ा कि सिंध को एड्स कैसे लगाई जा सकती है। मैं कहना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब सिंध को डिक्टेटर की तरह चला रहे हैं। किसी को जो दिल करे आके किसी को कह देते हैं वो जोम में है। मैं समझता हूँ सिंध में वो समझते हैं कि कोई सिविलियन मार्शल लगा हुआ है, जिसकी वजह से सिंध में ना तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन है, ना स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, माइक वो बंद रखते हैं, माइक खोलते नहीं हैं, बोलने वो देते नहीं हैं, बिल को गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लेकर आ जाते हैं, ना बिल लाने से पहले स्टैंडिंग कमेटी को भेजते हैं, ना कोई सिलेक्ट कमेटी बनाते हैं, एक ही दिन में इंट्रोडक्शन करते हैं, एक ही दिन में कंसिडरेशन करते हैं, विदाउट मतलब उस पर कोई डिस्कशन, विदाउट डिस्कशन जो है वो बिल पास करा लेते हैं अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर। मैं समझ सकता हूँ कि इसलिए वो हमें अनपढ़ और जाहिल कहते हैं कि हम उनके करप्शन को, उनकी नाअहलियों को, उनकी नाकामियों को हम बेनकाब करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि वो जो माइनॉरिटी वाला उन्होंने कमेंट किया था जिससे मुताल्लिक उन्होंने कहा कि अपोजिशन जाहिल है, वो ये कह रहे थे कि भाई इनके अंडरस्टैंडिंग के मसले हैं, एक पार्टी मेजॉरिटी होती है, एक पार्टी माइनॉरिटी होती है, यानी कि जिनकी तादाद कम होती है, एंड दैट इज़ द अपोजिशन। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था। डू यू एग्री विद दैट? देखिए बात यह है कि अक्सरियत की जमात होना कोई बात नहीं होती, और एक अक्सरियत होती है, एक अक़लियत में जमात होती है, लेकिन उसको बिल्कुल तस्लीम ना करना, उसको तस्लीम ही ना करना। और देखिए 69 सीट्स अपोजिशन के पास हैं, हम 69 लोग बैठे हुए हैं, तकरीबन 40% जो है वो हमारी अपोजिशन बनती है। तो हमने भी सिंध के करोड़ों वोट लेकर हम लोग यहाँ असम्बली में मौजूद हैं। तो अक़लियत में और अक्सरियत में होने का ये मकसद नहीं है कि खिलाफ आइन कानून साजी होती रहे। पहले भी ये वाहिद सिंध असम्बली है जहाँ असम्बली से पास करदा 3 एक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने, 3 कवानीन को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। अक़लियत में होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दिन अक्सरियत से फैसला करते हैं कि हाँ जी सारे अक़लियत में जो लोग मौजूद है असम्बली में सारे MPAs को इधर ही फांसी दे दो असम्बली में, चूँकि हम अक्सरियत में हैं। अक्सरियत का मतलब ये नहीं होता कि गैर आइनी फैसले हो सकें, गैर आइनी कानून साजी हो सके। अक़लियत अक्सरियत नंबर गेम होता है, बिल पास होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी कानून जो कि आइन से मुतसादिम है उसको पास करा कर, सिर्फ यही नहीं का अक़लियत में और अनपढ़ हैं। कल तो मुराद अली शाह साहब ने एक बड़ी शर्मनाक बात की है, अफसोसनाक बात की है। उन्होंने कहा कि जी ऐसे ना हो, इस्लामाबाद का कब्जा नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद क्या, कौन सा इस्लामाबाद कहाँ है, पाकिस्तान से बाहर है। और उन्होंने कहा कि ऐसा ना करे कि हमें कुछ और सोचने में मजबूर हो जाएं। तो मुराद अली शाह साहब क्या सोच रहे हैं मजबूर हो, जरा खोल के बिल्ला थैले से पूरा बाहर ही आने दीजिए, आ जाए बता दें। अगर आप कोई हवाला देना चाह रहे हैं 50 साल पुराना, उस वक्त समंदर थे बीच में, उस वक्त बड़े पानी थे बीच में, और आज 50 साल गुजर चुके हैं। ऐसी सोच रखने वाले, जिसने भी ऐसी सोच रखी है वो नेस्त तो नाबूद हुआ है। सही। अच्छा चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ये बताएगा कि असद उमर साहब ने कहा है कि सिंध की आवाम के लिए फैसले का वक्त आ गया और कराची के शहरियों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जितनी भी ऑप्शंस हैं, बेहतर ऑप्शंस हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि ज़ेर गौर हैं? बिल्कुल, सिंध को इस जालिम, एक करप्ट पार्टी से, इस सरदाराना निज़ाम से, इस जरदाराना निज़ाम से, इस जाबराना निज़ाम से, इस करप्ट हुकूमत से अब निजात का वक्त है और ये फैसले का वक्त है। सिंध को सोचना पड़ेगा। वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बना है कि जिसमें तमाम इख्तियारात, वो इख्तियारात जो आइन ने दिए हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, वो मिले ही नहीं। इन्हें NFC ले लेते हैं, PFC देते नहीं। ये मरकज़ से इख्तियार चाहते हैं, हर इख्तियार इनको मिल जाए, मरकज़ से हर इख्तियार इनको मिल जाए, लेकिन नीचे नहीं देना, चूंकि ये वन विंडो ऑपरेशन के आदी हैं। एक ही बंदे को मिनिस्ट्री दो, उसी से पैसे लेके घर में जाली अकाउंट में जमा करा दो। तो मैं कहना चाहता हूँ हर ऑप्शन करेंगे, हम पूरे सिंध में मुजाहरे करेंगे, हम कराची शहर की एक यूनियन काउंसिल में जाएंगे, सिंध की एक तहसील में जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे और आखिर में लाएमल हम इसका तय करेंगे। लेकिन हमें अगर धरना देना पड़ा, वज़ीर आला हाउस का घेराव करना पड़ा, बिलावल हाउस का करना पड़ा, और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेकर, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, सिंध की आवाम को साथ लेकर हम बाहर निकलेंगे। और इस किस्म का जो इन्होंने सिंध दुश्मन एक कानून साजी की, आज का नहीं है, 2013 का
جو ایکٹ ہے 2013 لوکل گورنمنٹ ایکٹ وہی خلاف آئین ہے, اور اس کی مطلب اس کو سمجھیے وہ جو امینڈمنٹ ہے وہ کنویں میں پڑا ہوا ایک کتا ہے. جب تک اس پورے 2013 کے آئین کو اس لوکل گورنمنٹ سسٹم سے نہیں نکالا جائے گا, اس کتے کی دم نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس امینڈمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا, چارج کے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, گفتگو کر رہے تھے آپ. اور اس وقت ہم آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. مراد علی شاہ جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ہم کوشاں ہیں اس مہم کے درمیان, جیسے میں نے بتایا 90 لاکھ بچوں کو یہ پولیو کے ڈراپس پلائے جائیں گے. اس مہم کا افتتاح ادھر ہم نے کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی 19 تاریخ تک ہم اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس مہم کے درمیان 12 سال سے جو بڑے بچے ہیں, ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز ان کو کووڈ کی ویکسین بھی کچھ اضلاع میں وہ دے گی. میری آپ سب کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. حکومت سندھ کا جو یہ انیشیٹو ہے, جو یہ ڈرائیو ہے, اس میں بھرپور حصہ لیں, اور سب والدین کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی دعا سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پولیو کی وبا پہ کنٹرول کر جائیں گے. اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کی مستقبل کے لیے ایک بہت موذی مرض ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم سب ساتھ مل کے اس پولیو کی مہم کے خلاف, اور اس کا حل بڑا آسان سا ہے, 2 قطرے پلانے ہیں پولیو ڈراپس کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. میں یقین دلاتا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ قطرے پلائے گئے اور دنیا سے وبا ختم ہوئی. ہمارے یہاں اگر کوئی لوگ ریلیکٹنٹ ہیں, یعنی وہ نہیں کرانا چاہتے, تو میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں اور یہ قطرے ضرور پلائیں ان کو. اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ جو ہماری ٹیمز ہیں ان کے ساتھ پوری طریقے سے مدد کرتی ہے. ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں, وہ ہمارے پولیو کے ورکرز کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان بہادر پولیو ورکرز کو کہ جو پورے ملک کے کونے کونے میں جا کے اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور اس ملک کے مستقبل کو بچا رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. سندھ اس وقت کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور آج سندھ حکومت کی جانب سے پولیو سے بچاؤ کی مہم اس کا آغاز کیا گیا ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ 19 دسمبر تک ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا جائے. ریٹ ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم لوکل ریپرزینٹیوز جو ہیں ان کو ساتھ لیتے ہیں, ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں. ہم ریلیجس جو لوگ ہیں, علماء ہیں, ان کو ہم نے ساتھ لیا تاکہ وہ بھی بتائیں کہ جی یہ ضروری ہے. ہم نے پھر باقی لوگوں کو بھی جو جانے پہچانے جاتے ہیں ان کو بھی اس ڈرائیو میں دعوت دی کہ وہ حصہ لیں تاکہ وہ ریفیوزلز کم سے کم ہو. اور میں خود آپ سے بھی آپ کے توسط سے یہی سب والدین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جی وہ بالکل اس کو ریفیوز نہ کریں. یہ ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, اس ملک کے مستقبل کا سوال ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. تو سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ پولیو سے بچاؤ کی مہم کے جو آج سے دوبارہ سے شروع کی گئی ہے, اور یہ مہم تھی, یہ جب کووڈ کے کیسز دوبارہ سے آنا شروع ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ مہم کو ایک طرح سے سٹاپ لگ گیا تھا, لیکن آج سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 90 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں اور 19 دسمبر تک یہ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا جائے. اچھا, اس سے پہلے ہم ذرا بات کر رہے تھے, حلیم عادل شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس دیے تھے ان کے اوپر وہ کچھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, اپوزیشن کو جس طرح سے کہا. اب اسی پر ذرا بات کر رہے تھے. امتیاز شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں. شیخ صاحب, وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ وزیر اطلاعات یعنی کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ نے نامناسب زبان استعمال کی, ہمیشہ دھمکی دیتے ہیں, مطلب یہ کہہ دیا کہ ہمیشہ ہی وہ ایسا کرتے ہیں. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بالکل غلط کہا ہے فواد چودھری نے. یہ تو فواد چودھری اور جو باقی وزراء ہیں ان کو تو سوائے غلط بیانی کے, جھوٹ کے, کوئی اور ان کو کام آتا نہیں ہے. وہ مطلب جو بھی بیان دیتے ہیں تو غلط بیان دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. انہوں نے کہا سندھ میں ہماری سیاسی اکثریت ہے تو لازمی ہے فیصلے ہم کریں گے. ہم نے یہ تو کچھ اور تو غلط بات تو وزیر اعلیٰ نے کہی نہیں کہ مطلب ابھی ہم کہیں کہ انہوں نے غلط زبان استعمال کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اقلیت میں, وہ سیاسی طور پہ اقلیت میں ہیں, اس میں تو جھوٹی بات تو نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ ہمارا دارالخلافہ ہے، کراچی ہمارا دارالخلافہ ہے، اور یہ مطلب کہاں سے باہر سے لوگ آ کے مطلب باتیں کرتے ہیں سندھ کے، ہم نے جو سندھ کے رہنے والے ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، ان کو سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں، اور اس قانون کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، جو شور شرابہ کیا اسمبلی میں، وہ تو دنیا نے دیکھا. تمام تجاویز جو گورنر صاحب نے کی تھی 90% تجاویز شامل کی گئیں، اس کے باوجود بھی جس طریقے کا بیہیویئر رکھا گیا، جس طریقے کی حرکات کی گئیں، تو اس پہ لازمی ہے سی ایم نے کو جو بات کہی وہ حقیقت پہ مبنی بات کی تھی، اور وہ فواد چودھری صاحب غلط بات کر رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف شرارت کے طور پہ سندھ میں آ کے ان کو اور کوئی چیز تو ملی نہیں. اب ہر چیز میں سندھ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا رویہ تبدیل کریں، ادروائز اس طرح کا ماحول پھر جاری رہے گا. اچھا، ساتھ میں امتیاز صاحب یہ بھی گا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وقت آ گیا ہے کہ ہم کراچی کے شہریوں، سندھ کے شہریوں کی بہتری کے لیے جو بھی آپشنز ہیں ان کو استعمال کریں. سو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، یہ گیدڑ بھبکیاں اسد عمر اور باقی وزراء دیتے رہے. ہم تو جی ان کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرنے کو سندھ گورنمنٹ تیار تھی، لیکن جو رویہ، جو ان کے الفاظ، جو ان کی مطلب باتیں تھیں، اس وجہ سے مطلب آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں تک ملک کی سیاست پہنچ گئی ہے. ایسی ترش سیاست، ایسی تلخ سیاست پاکستان میں کبھی نہیں تھی جب جیسی کہ تحریک انصاف کے آنے کے بعد ہوئی ہے. اور ان کو شاباش ملتی ہے ان کو وزیر اعظم سے جب وہ مطلب کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کر اس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی ہے، اپنی ناقص کارکردگی کو چھپانے کے لیے، اپنے فیلیئرز کو چھپانے کے لیے، اپنی مہنگائی جو انہوں نے ملک میں جو معاشی طور پہ بحران پیدا کر دیا ہے، تو اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کی حرکات وفاقی وزراء کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. کیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سندھ کے لیے کیا کیا ہے؟ اب یہ بسیں لے کر آئے تو اس کا مطلب تو نہیں کہ سندھ پہ انہوں نے کوئی احسان کر دیا ہے. بسیں تو ہماری پروونشل گورنمنٹ کی بھی آ رہی ہیں، اور اتنے پروجیکٹ صوبائی حکومت نے کیے تو انہوں نے تو ایک بھی بات پوری نہیں کی. جو وزیر اعظم صاحب نے کئی اعلانات کیے تھے گورنر ہاؤس میں آ کے، تو ایک بھی بات پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شیخ صاحب اپنے اظہار خیال کر رہے تھے جو وہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو گورنمنٹ ہے، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور کس طریقے سے غلط تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی ذات کو. چلے جی، اب ذرا آپ کا موڈ تھوڑا بہت لائٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مریم صفدر، ان کے بیٹے محمد جنید صفدر، ان کی شادی کی تقریبات جو ہیں یہ جاری و ساری ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ ویڈیوز، جی بالکل، کیونکہ ایونٹس چل رہے ہیں نا، مہندی کے ایونٹس چل رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں مہندی کا ایک ایونٹ تھا جس میں مریم نواز جو بڑے روایتی انداز میں، جیسے ہم بھی جاتے ہیں اور مہندی لے کے جاتے ہیں تو پھر ہم گانا گاتے ہیں، میرے نیہر سے آج مجھے آئے وہ پیلا جوڑا. سو بڑا اچھا گایا، ہم سنواتے تھے لوگوں کو. اور وہ پہلے تو ان سر کی بڑی پیاری سی چھتری سجائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جنید چھتری کے نیچے، انہوں نے کہا وہ جگہ ہی نہیں، کیونکہ آف کورس ہی از ٹال ماشاءاللہ سے، لیکن اتنے کیوٹ لگے تھے نا. ساتھ میں جنید صفدر کے ابا جی، انہوں نے بھی چھتری پکڑی ہوئی تھی ساتھ میں. ویسے تو لاٹھی پکڑی ہوتی ہے. ہاں ویسے لاٹھی پکڑی تھی. لیکن بھائی ایک بات ہے، مریم نواز بڑی پیاری لگی تھی. پکچر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں. کون سا ڈریس، کون سا ڈیزائنر کا ہے، دلہن سے زیادہ لوگ مریم نواز کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں. ہاں، یہ کون سا جوتا کہاں سے، کیوں پیاری بڑی لگ رہی تھی. آف کورس سوال کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس کی تعلیمی قابلیت تو ماسٹرز ہے، لیکن نوکری وہ ایک مالی کی کر رہے ہیں. احد عمر نے 2 بار پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھی پاس کیا، لیکن سم ہاؤ وہ انٹرویو میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور جو احد عمر ہیں، ان کا تعلق ہے ہیر کے شہر جھنگ سے، اور انہوں نے حال ہی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز مکمل کیا، لیکن روزانہ اجرت پر پی ایچ اے میں مالی کی نوکری کرنے پر وہ مجبور بھی ہیں. اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود مالی کا کام کرنے والے احد عمر کہتے ہیں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے کے باوجود بدقسمتی سے وہ انٹرویو میں کلیئر نہیں ہو پاتے. اور احد عمر نے ثابت بھی کر دکھایا ہے کہ تعلیم کسی کی میراث نہیں، اور اگر علم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اسی والے سے بات کریں گے. اعلیٰ تعلیم یافتہ احد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم احد، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. احد، یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ کا تعلیم کی طرف رجحان ہوا تھا، کن کن مشکلات کا آپ کو سامنے کرنا پڑا، اور آپ تو بہت بڑی ایگزامپل ہمارے نوجوانوں کے لیے. سب سے پہلے میں ARY کا شکریہ ادا کرتا ہوں
اور میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ خاکسار کو اس قابل سمجھا اور ARY میں مجھے ٹائم دیا. اس کے بعد میں جب گھر سے آیا تھا تو میری تعلیم میٹرک تھی, تو میں نے ہمت کی اور ایک شخص نے مجھے مشورہ دیا کہ تم پڑھ لو, تو میں نے پڑھنا شروع کیا. 2014 میں مئی کے مہینے میں PHA میں ڈیلی پیڈ پہ کام پہ لگا تھا, اور اس دن سے ہی میں نے داخلہ بھیجا اور پڑھنا شروع کر دیا. تو آج الحمدللہ 7 سال میں میں نے MA تک تعلیم حاصل کر لی ہے, ماشاءاللہ. اور یہ میرے مالک کا بہت بہت احسان اور ان کا کرم ہے. صحیح. اچھا احد, وہ جانگلی زبان میں کہتے ہیں نا کہ بہو پڑھے لکھے ہے, سو آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں بھی جنگ کے لیے بھی, اور ماشاءاللہ سے 2 بار آپ نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا, پھر آپ انٹرویو میں سمہاؤ کلیئر نہیں کر پاتے, تو آپ کا دل نہیں دکھا کہ ہائے میں اتنی محنت کر رہا ہوں, پبلک سروس کمیشن کا امتحان دینا اتنا آسان نہیں ہے؟ ایسی کبھی دل نہیں دکھا, کیونکہ محنت کرنی ہے اور ہمت نہیں ہارنی. اگر میں ہمت ہار جاتا تو آج میں MA نہ کر سکتا. اچھا, یہ لوگوں کی باتیں ہیں. جی سر, میں یہ لوگوں کی باتیں ہیں جو میری ہمت باندھتی ہیں اور مجھے آگے چلنے کا موقع. بالکل جی, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور ہم دعا گو بھی آپ کے لیے. لیکن ویسے آپ نے کیا چیز فیل کی کہ کیا چیز, ظاہر انسان اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے, سوچتا ہے کہ کس وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا رویہ کچھ آپ کی طرف ٹھیک نہیں ہے, یا پھر کچھ کمی رہ جاتی ہے کسی طرح سے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو میری غربت ہے, دوسرا میرا حلیہ ہے کہ جو میں ایک پوسٹ گریجویٹ لیول پہ جاب ہو یا BA لیول پہ جاب ہو, تو میری اس قدر جو ہے نا شکل و صورت, اور دوسری غربت ہے کہ جس نے سارا دن مٹی میں کام کرنا ہے اس کی شکل کیا ہوگی. نہیں بھرا سڑا بہت سونا ہے جی, گل نہ کرو تسی. میں سوری پنجابی اور جانگلی زبان مکس کر رہی ہوں یہاں پہ. عامر صاحب, اچھا مجھے یہ بتائیں, لیکن اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جب آپ ایک مالی کی نوکری کرتے ہیں, محنت میں تو خیر کسی قسم کی آر اور کوئی شرم نہیں, لیکن پھر بھی آپ کو ہوتا تو ہوگا کہ میں تو اس سے کہیں زیادہ اچھا ڈیزرو کرتا ہوں, تو کہیں دل نہیں دکھتا آپ کا؟ نہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں حق حلال کی اور محنت کر کے روزی کماتا ہوں, اور اپنے گھر والوں کو ایک اچھا حق حلال کا اور محنت کی کمائی کھلاتا ہوں, جس سے مجھے فخر ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ میرے والدین کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے حق حلال کھلایا, اور میں آگے اپنے گھر والوں کو حق حلال کی کمائی. انشاءاللہ آپ کھلائیں گے بھی اور آپ اور ترقی کریں گے. مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں مزید, کیا اپلائی کریں گے کہیں اور؟ میری حکومت وقت سے, اعلیٰ سوسائٹی سے یہی اپیل ہے کہ پہلے مجھے PhD کے لیے 5 سال کے لیے باہر بھیج دیا جائے اسکالرشپ پہ. میرے پاس اتنا وسائل, پراپرٹی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اگر یہ اویل نہیں ہے تو پھر برائے کرم مجھے کوئی اچھی سی نوکری دے دیں. اچھا, کس سبجیکٹ میں, کس ٹاپک میں PhD کرنا چاہتے ہیں احد؟ میں نے ہیرنگ میں کی ہے, اور میں ہیرنگ میں ہی PhD کرنا چاہتا ہوں. چلیں جی, بہت شکریہ احد, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور پورا پاکستان سے آپ کو سپورٹ کرے گا. آپ PhD کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے جی. بالکل جی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پچھلی دفعہ یعنی کہ اب سے 1 گھنٹہ پہلے جب میں نے یہ امید کا تذکرہ کیا تو مدیحہ زہرا نقوی ایک دم کودی اس کے درمیان, اور میری امید کا دامن وہیں پہ ہاتھ سے چھوڑنے پر مجھے مجبور کر دیا. لیکن میں بیکا نہیں, میں جھکا نہیں, اور کیا تھا آگے, جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. رکیں, اصل میں جب میں نام لیا تو میں نے کہا میں مدیحہ نقوی, آپ کی طرف سے نے کہا اور میں کون, میں ڈوریمون, ایسا لگ رہا تھا کہ بولیں گے, میں نے نہیں بولا. میں نے کہا اور میں, پھر انہوں نے نام بولا اشفاق, اسحاق, ستی, تو وہ جو اور میں کے آگے سوالیہ نشان تھا. سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں تھا. اب آپ نے چشمہ بھی ایسا لگا لیا, مجھے یاد آ رہا ہے. میں اتار لیتا ہوں. نہیں انٹرو آج کا بغیر چشمے کا ہوگا, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ کوئی بھی چیز مجھے آپ سے بات کرنے سے نہیں روک سکتی. اوہ مائی گاڈ, اتنی سیریسنس, یہ کتنی انگلی ہے؟ 3. پھر ایویں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, نظر تو آ رہا ہے 3 انگلیاں ہیں. ایک دھوکہ ہے. تو خیر بات کر لیتے ہیں آلودگی کی. ایک ہوتی ہے ذہنی آلودگی, ٹھیک ہے,
जो कि मेरे पड़ोस में दिखाई दे रही है किसी हद तक। एक क्यों होती है सदफ को शहर की ऐसे कह रहे आलूगी। बेचारी इतनी दूर बैठी हुई है? सदफ तो हाय, तो सदफ तो बैठी हुई हैं, देखें हमतन गोश हैं, अपने लैपटॉप में गुम हैं। लेकिन उसके साथ साथ जनाब हम बात करें आलूदगी की, जहनी आलूदगी और शहरी आलूदगी। शहरी आलूदगी किसकी? लाहौर शहर की आलूदगी, और उससे जनाब पंजाब भर मुतासर है। और हम अक्सर बात भी करते रहते हैं अवेयरनेस। अच्छा, ये अवेयरनेस ऐसी है कि इंडस्ट्रीज के लेवल पे होनी चाहिए, कार्बन इमिशन के लेवल पे होनी चाहिए, गवर्नमेंट के लेवल पे होनी चाहिए कि भाई कुछ करो। स्कूल बंद होने से कुछ नहीं होगा, चीजें बंद करने से, औकात कार चेंज करने से स्मॉग घर में भी आ सकती है, स्कूलों में भी जा सकती है। ऐसे इकदाम करें कि जिनसे चीजें चेंज हो। हमने वो सेगमेंट किया किसका? मसनूई बारिश होगी जी, ऐसे होता है, ऐसे बरसाया जाता है, ये होता है, हुआ कुछ नहीं। मतलब ये हमारे सेगमेंट का ही कुछ ख्याल कर लेते, इतनी मेहनत की थी हमने। ओह माय गॉड। अच्छा, नील बटा नील यहाँ पे स्मॉग को ख़त्म करने के लिए हम पता नहीं क्यों ऐसे में परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आगे स्कूल जो विंटर वेकेशंस के लिए जो बंद है वो पहले बंद कर दी जाए, क्योंकि सच्ची इस वक्त इतनी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे लोगों को सांस लेने में, लोगों को आंखों की बीमारियाँ, फिर गले का, लोगों में जो वायरल बुखार है बहुत ज़्यादा फैला जी। है, तभी खत्म होगा जब वहाँ पे बारिश होगी। और long term स्मॉग को impact सेटल असर। होना है। अगर स्मॉग सेट, और ये स्मॉग का इशू ये नहीं कि जी कि 2019, 20 या 21 का इशू है, ये पिछले 10 सालों से चला होता आ रहा है। इस पे कुछ अभी तक क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां, लोगों की सेहत इससे मुतासर हो रही हैं। तो जनाब आला इस पे कुछ करें ताकि लोग सफ़र ना करें। ये जनाब आला कौन है? बुज़दार साहब? मतलब आपके जहन में क्या आया? आपने कहा जनाब आला। हाँ, जनाब तो आपके जहन में क्या चेहरा आला है? से जनाब आली में मैंने कहा हाँ पे ऑफ कोर्स जो कौन? वहाँ के बुज़दार साहब? हाँ, उस्मान बुज़दार साहब, सर प्लीज कुछ करें। वो उनकी हुकूमत को हाँ। चाहिए कुछ करे भी, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ के। कुछ करें। टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। शहरी दूर दूर से खाने आते हैं। क्या बात है जी, ये लच्छेदार पराठे, इन पर ज़रा मैं बात करूंगा आगे चल के, कौन से शहरी खाने आते हैं और कौन से अवॉइड करते हैं। तो पहले तज़किरा करते हैं जी शहर क़ायद में होने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस का। आई मिस्ड इट। और वैसे सैटरडे संडे को जा सकते थे, लेकिन ये क्या, आई वाज आउट ऑफ द टाउन। मदिया, आप क्यों नहीं गई? बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, You were not well. अदरवाइज मैं ज़रूर जाती। और मैंने कभी जब से मैं कराची में हूँ, मैंने उर्दू कॉन्फ्रेंस कभी भी मिस नहीं की। हाँ, ये जो बड़ा उर्दू अच्छा कॉन्फ्रेंस इवेंट होता है हुई, जी। बहुत अच्छा, मतलब बुक फेयर अलहदा लगा होता है, यहाँ पे मुशायरा हो रहा होता है, बड़े Interactions होती हैं लोगों की। इंटरेक्शंस होती हैं, बड़े अहम टॉपिक पे डिस्कशंस हो रही होती है, और वो लोग जिनको आप सुनना चाहते हैं, इतना मज़ा आता है कि आप वहाँ बैठ कर उन लोगों को सुने। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल जो होता है वहाँ पर होता है। 4 रोज़ा ये जनाब ये कॉन्फ्रेंस थी, जो कि कल रात इख्तिताम पजीर हुई, और इख्तितामी इजलास के बाद क्लासिकल रक्स और कवाली का एहतमाम भी किया गया। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के चौथे रोज़ भी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मईशत के 75 साल और असरी एजेंडे समेत औरत और पाकिस्तानी समाज के साथ साथ अनवर मकसूद खुसूसी, उनका जो खुसूसी सेशन था वो इसमें शामिल था। बिल्कुल जी। और आखिरी रोज़ में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 14 सेशन और 7 किताबों की रुनुमाई की गई है, और दुनिया भर से फ़नकार उसमें शरीक हुए। एंड जो शहर क़ायद के अवाम, इनके लिए बड़ा अच्छा एक जो है वो ये इवेंट होता है। और जो अदबी ज़ौक़ रखते हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं और पढ़ना लिखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनको लाजमी तौर पर वहाँ पर जाना चाहिए जी। बड़ा सीखने का माहौल होता है, और ख़ुद भी जाएँ, अपने बच्चों को भी लेके जाएँ वहाँ पर जी, जो जिनको पढ़ने का शगफ़ हो। और वहाँ पर आप सुनते हैं मुख्तलिफ लोगों के अपने नज़रिए होते हैं, लोगों की अपनी बात करने का अंदाज़ होता है, सोच होती है, तो आपके लिए कई उस दरवाजे खुलते हैं आपकी इसके सोच के। अलावा मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हम उर्दू को ऐसी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जाके सेलिब्रेट करें। आप जश्न रेख्ता देखते हैं जिसमें जी। उर्दू को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि पहले मैं देखा था कि रेख्ता के इवेंट्स पाकिस्तान में भी, और इंडिया में क्योंकि होते हैं, वहाँ से दुबई आते हैं, तो हमें पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स कराने की ज़रूरत है कि हम जहाँ पर अपनी जो मोहब्बत है उर्दू से, उसमें मज़ीद इजाफा कर सकें। और उर्दू एक नहायत ही खूबसूरत, और कहते हैं कि सही सुलझी हुई और जिसको सुन के पढ़ी लिखी ऐसी ज़बान है। तो आई मिस्ड इट, बट इंशाल्लाह बशर्ते कि ज़िंदगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नहीं करेंगे। ज़रूर तो जाएंगे। हाँ। अब जनाब एक बार फिर से तज़किरा कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं स्मॉग की, जो छाई हुई है लाहौर और पंजाब भर में, और दैट इज़ इफेक्टिंग एवरीथिंग। और उसके बाद स्मॉग का चक्कर तो सिर्फ लाहौर में है, लेकिन बाकी शहरों में भी आलूदगी है। शहर क़ायद की बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी ही है। यहाँ पर स्मॉग नहीं है, लेकिन यहाँ पर PM2 पार्टिकल्स जो है वो खासे ज़्यादा हैं, और उनकी वजह से जो पोल्यूशन है, जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो खासा ऊपर है। लाहौर में ये मसला बहुत संगीन नौयत का है। और देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके शॉर्ट टर्म असरात होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लॉन्ग टर्म असरात होते हैं। यानी कि अगर ये डस्ट के, ये जो स्मॉग के पार्टिकल्स हैं आपके लंग्स में जाके बैठ गए, मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये एक नहीं है कि ये 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। आपके लंग्स में जाके बैठ गए तो फिर उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि वो पार्टिकल किस चीज़ के हैं जो आपके अंदर जाके
انہوں نے قبضہ کر لیا. ساتھ جو اسٹریٹجیز اپنائی جا رہی ہیں وہ اسٹریٹجیز بھی سمہاؤ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ پین کلرز ہیں نا, دفتروں کے اوقات کار وہ چینج کیے گئے ہیں. پھر جو سکولز ہیں وہاں پہ کہ جی آپ نے سیٹرڈے سنڈے منڈے یہ آف ہیں. اب آگے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ سکول مزید بند کر دیا جائے, لیکن یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. پراپر اسٹریٹجی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. اسی والے سے بات کریں گے. ڈی جی انوائرمنٹ پنجاب امرین ساجد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ امرین صاحبہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. امرین صاحبہ اتنا کچھ کیا جا رہا ہے, اتنی اسٹریٹجیز اتنی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, لیکن پھر بھی اسموگ سے چھٹکارا ممکن نہیں ہو پا رہا. کیا وجہ ہے؟ کوئی اسٹریٹجی کوئی پالیسی کیوں کام نہیں کر رہی؟ جی بہت شکریہ, آپ نے میرا موقف لینے کے لیے مجھے مدعو کیا. اس میں ویری بریفلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حکومتی سطح پہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے. لیکن اب یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی کا سوال بھی یہاں پہ اٹھتا ہے. نہیں اس پہ ہم جائیں گے امرین صاحبہ, اس پہ ہم جائیں گے. پہلے ذرا یہ بیان کیجئے گا کہ حکومتی اقدامات ہیں کیا. جی میں بالکل یہی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو اس وقت اسموگ ریلیٹڈ ٹیمز ہیں وہ آلموسٹ 24 آورز اس وقت فیلڈ میں ہیں. روڈز پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا چلان ہو رہا ہے. 2 سے زیادہ دفعہ جو گاڑیاں درست نہیں کرائی جاتی ان کو ہم امپاؤنڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ پچھلے ہی 4 ہفتوں کی کارروائی دیکھیں تو بے شمار گاڑیاں. سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں یہ دیکھ رہا ہوں نا, دیکھیں جو میں تذکرہ کر رہا تھا یا جو میں اور مدیحہ بات کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے یا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں, آپ لوگ کیور کی طرف جا رہے ہیں, پریونشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چائنا کی مثال لے لیں, وہاں پر ایک 3-4 سالہ پلان ہے اور وہ اس پلان پہ آہستہ 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 عمل درآمد کرنے ہیں تاکہ اس طرح سے کر رہے ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جی, اب گاڑیوں کے چالان کر دو, اب اسکول بند کر دو, اب لوگوں کو گھر سے نہ نکلنے دو. تو یہ تو اینڈ میں آپ لوگ کر رہے ہیں نا. پہلے سے آپ لوگوں نے پریونشن کے لیے کیا کیا؟ جی آپ کو پورا سال ہی جو ہم اسموک کو پریونشن کے حوالے سے اقدامات کرتے ہیں وہ چونکہ اس لیے زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی کہ اسموک کا سیزن نہیں ہوتا اور ٹی وی پہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہو پا رہی تو نہیں ہوتی, لیکن سارا سال اس کے اقدامات جاری رہتے ہیں. اس وقت ہم شارٹ ٹرم میئرز بھی لے رہے ہیں. یس وی آر ٹیکنگ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم میئرز ایز ویل, جس میں ساری پبلک پارٹیسپیشن بھی شامل ہے, جس میں حکومتی اقدامات بھی شامل ہیں. اور یہ تو آپ کو پتا ہے ایک قدرتی آفت ہے. اچھا میں امرین صاحب دوبارہ سے پلیز میں اس سوال پہ واپس جانا چاہ رہی ہوں. آپ نے حکومتی اقدامات کی بات کی تو آپ نے کہا جی فیلڈ میں ٹیمیں موجود ہیں. وہ ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں کہ کیا کریں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو زیادہ تر اسموگ کی جو بڑی ریزن ہے وہ جب کراپس کو برن آؤٹ کیا جاتا ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے, اور یہاں پہ پرائیویٹلی بھی لوگوں نے ایسی مشینز بھی لا کے بتا دی کہ جب آپ کراپس کو برن آؤٹ کرتے ہیں تو ان کا دھواں وہ نہیں ہوتا. ہم ڈے 1 سے یہی رو رہے ہیں, اسی معاملے پہ بات کر رہے ہیں. تو پھر کیوں نہیں اس پہ کام کیا جاتا ہے, کیوں ایسی مشینری یوز نہیں کی جاتی جس سے وہ جو دھواں وہ اتنا نہ بنے؟ وہ بھی میں ایڈ کروں گا کہ ایون بھٹوں کے لیے بھی وہ زگ زیگ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی, لیکن وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی نظر نہیں آتی نا, صرف بات کی جاتی ہے. دیکھیے بھٹے جو پنجاب کے اندر 8000 کے قریب بھٹے ہیں وہ سارے زگ زیگ پہ کنورٹ کیے جا چکے ہیں, اور جو لوگ اس کی وائلیشن میں ہیں وہاں پہ ریڈ کی جا رہی ہیں, ان کو سیل کیا جا رہا ہے. ابھی لیٹ ہی ہم نے 4 بھٹوں کو قصور کے ایریا میں سیل کیا ہے. جرمانے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ نہیں وہ نہ بتائیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں دیکھیں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ پورا سال ہم اقدامات کرتے ہیں اور پورا سال آپ اقدامات کرتے رہیں, لیکن اس پہ بات نہیں ہوتی کیونکہ اسموگ کا سیزن نہیں ہوتا. بھٹے 8000 کنورٹ ہو چکے ہیں, تو یہ دھواں اسموگ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کیا انڈیا کی سازش ہے؟ جی بالکل, میں آپ کو بتا رہی ہوں, انڈیا کا ذکر کر کے آپ نے اچھا کیا. اگر آپ گوگل میپ دیکھیں تو ٹرانس باؤنڈری ایکٹیویٹی بھی آپ کو اس میں نظر آئے گی, جس میں ٹرانس بارڈر سے کراپس کو آگ لگائی جا رہی ہے, اور وہ آپ گوگل کی ذرا دیکھ لیجئے, اس میں بھی آپ کو یہ ساری چیز نظر آ جائے گی. اچھا ہے یہ آپ نے خود ہی مینشن کیا. وہ آپ کی بات صحیح امرین صاحبہ, لیکن پنجاب ایک ایگریکلچر پروونس ہے, اور ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ٹائم آتا ہے جس میں جب فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے, اس کے بعد جب کراپس کو برن آؤٹ کیا جاتا ہے تو وہ جو دھواں ہے وہ آتا ہے, اور بڑے وسیع پیمانے پر. ہم فیصل آباد کی بات کریں, ہم لاہور کی بات کریں, ہم لاہور سے باہر نکلیں فیصل آباد کی بات کریں, پھر آگے مطلب پوری جو اگر ہم سدرن اپنی بیلٹ دیکھیں تو وہاں پہ مطلب فصل ہی فصل ہے, پھر آف کورس وہاں سے بھی دھواں آتا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک یہ سادہ سمپل سوال کہ وہ مشینری جو کہ استعمال ہوتی ہے, چائنا کی بھی آپ نے بات کی, جو استعمال ہوتی ہے کہ جس کا دھواں باہر نہ آئے, کیونکہ آف کورس یہ سیزن ہے اسموگ کا, تو کیوں نہیں وہ استعمال کیے جاتی؟
جی آپ یہ جو اسٹبل برننگ کی بات بار بار کر رہی ہیں دیٹ از 77%, دیٹ از اونلی 7% کنٹریبیوٹر ٹو دی ایمیشنز. اچھا ہم جو بات کر رہے ہیں پولوشن کی اور ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں ٹرانسپورٹ کو آپ بھول رہے ہیں کہ وہ نہیں، ایک ہم نہیں بہت بھول بڑا- رہے ہیں، ہم بالکل نہیں بھول رہے ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میجر کنٹریبیوٹر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے، لیکن اگر میجر کنٹریبیوٹر ٹرانسپورٹ تو ہو تو سارا شہر سال- قائد نہیں شہر قائد سے زیادہ کراچی smog میں تو نہ ہو، ہاں۔ سب سے زیادہ اسموگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یہاں پر پاپولیشن بھی ہے اور یہاں پر گاڑیاں بھی چلتی ہیں اور طرح طرح کی گاڑیاں چلتی ہیں. مسئلہ دراصل یہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ سارا الزام جا کے جائے پبلک کے اوپر کہ جی پبلک کو آگے جا کے کرنا چاہیے، اور جو آپ لوگوں کو کرنا ہے، جو آپ ایک سال سے کر رہے ہیں، جس کا کوئی نتیجہ نہیں آ رہا. اینڈ دا ریزن اس کے بعد یہ ہے کہ لاہور جو ہے وہ از آن دا ٹاپ آف دا لسٹ. تو سارا الزام پبلک پہ نہ ڈالیں نا، آپ لوگ خود بھی نہیں. کچھ ایسا کریں. جی آپ نے درست کہا، میں سارا الزام بالکل پبلک پہ نہیں ڈال رہی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے جس کا ہم سب کو مل کے مقابلہ کرنا ہے. اس میں جیسے آپ نے کسانوں کی بات کی، جیسے آپ نے وہیکولر ایمیشنز کی بات کی اور حکومت کی بات کی، تو یہ سارا ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے. جب تک ایک ایک بندہ اپنی انفرادی جو ذمہ داری ہے انکلوڈنگ دا گورنمنٹ ادا نہیں کرے گا، ہم اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے. میں یہ عرض کر رہی ہوں آپ. اچھا چلے، پبلک کو کیا کرنا ہے، انڈیویجول کیپیسٹی میں عوام کو مزید کیا کچھ کرنا ہے یہ بھی بتا دیں. جی میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ جو گاڑیاں سڑک پہ آ رہی ہیں اس کی چیکنگ وہ کرائیں. دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں خصوصی طور پہ ان کو درست کرا کے ان کے انجنز درست حالت میں سڑک پہ لایا جائے تاکہ یہ دھواں کم ہو. اس کے علاوہ جو ہم اپنے گاربیج کو آگ لگاتے ہیں، جو ہم اپنی ویسٹ کو برن کرتے ہیں، کائنڈلی وہ بالکل نہ کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹبل برننگ کے حوالے سے بھی ہم پوری طرح سینسٹائز ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک لانگ ٹرم پلاننگ بھی کی جا رہی ہے جس میں اس کی نوبت نہ آئے. اس کے علاوہ باقی جو ایمیشنز ہیں، جو بھٹے ہیں، باقی جو صنعتی ادارے ہیں، اس پہ جرمانے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو سیل بھی کیا ہے، صرف اس لیے کہ ہم عوام کو اس مینیج سے بچا سکیں. لیکن میری پھر سب سے درخواست ہے کہ آپ کم سے کم اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم جلد از جلد اس کو میٹیگیٹ کر سکیں. صحیح، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ڈی جی انوائرمنٹ پنجاب امرین ساجد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. وقتی کہ حکومتی سطح پر تو اقدامات کیے جا رہے ہیں، سارا سال اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں اس بات زیادہ بات کی جاتی ہے اور پورے سال جو حکومت کی جانب سے جو اس پہ کام کیا جاتا ہے اس پہ اتنا بات نہیں کی جاتی. ساتھ میں نے کہا کہ انڈیویجول کیپیسٹی پہ بھی ہر شہری کو چاہیے بالکل جی، کہ وہ اس پہ کام کرے. Individual لیکن capacity. ستی دیکھیں، اب وہ بات جنہوں نے کہا کہ جی ایک پولوشن جو ہے اور جو اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا جو ٹریفک کا، تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح تھی. پھر ہم کراچی میں بھی دیکھیں، آپ پشاور میں بھی دیکھیں اچھا کہ یہ بات پشاور نہیں میں ہے بھی کہ بہت اسموگ ہو. مدیہ بات یہ نہیں ہے کہ کراچی میں ایئر پولوشن نہیں ہے. ہمیشہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریشو ہے یہاں پر بھی اور جو ایئر کوالٹی انڈیکس کا سلسلہ ہے وہ تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے، 160 سے 150 سے اوپر ہی ہوتا ہے. لیکن دا پرابلم از کہ اس کو سارٹ کرنے کی ضرورت ہے. سارے الزام اس پر نہیں ڈالے جا سکتے. اچھا جی، یہاں پر ایک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مشترکہ فوجی مشقیں ہیں، القصاح نام ہے ان کا، وہ سعودی عرب میں شروع ہو چکی ہیں. اور آئی ایس پی آر کے مطابق انسداد IED مشقوں کی افتتاحی تقریب ملٹری سٹی میں منعقد ہوئی. یہ امپرووائز ایکسپلوزیو ڈیوائس سے متعلق مشقیں بظاہر دکھائی دیتی ہیں اور ان مشقوں میں سعودی عرب اور پاک فوج کے دستے حصہ لے رہے ہیں. کاؤنٹر IED آپریشنز، سرچ اینڈ کلیئرنس کی ڈرل کی جائیں گی. جی بلا شبہ یہ وہی ہے، امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس کے خاتمے اور اس کو کلیئرنس کے حوالے سے یہ ڈرلز ہوں گی. مشقوں میں وہیکل کلیئرنس کی ڈرل بھی کی جائیں گی. اپنی نوعیت کی مشقوں کا یہ تیسرا دور ہے اور افتتاحی تقریب میں کمانڈر ناردرن ایریا میجر جنرل صالح مہمان خصوصی تھے. بالکل جی، اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ مشترکہ فوجی مشقیں القصاح سعودی عرب میں شروع ہو گئی ہیں. ISPR کے مطابق انسداد IED مشقوں کی افتتاحی تقریب ملٹری سٹی میں منعقد ہوئی. مشقوں میں سعودی عرب اور پاک فوج کے دستے حصہ لے رہے ہیں اور کاؤنٹر IED آپریشن، سرچ اینڈ کلیئرنس کی ڈرل کی جائیں گی اور مشقوں میں وہیکل کلیئرنس کی ڈرل بھی کی جائیں گی. چلیں جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے.
वेलकम बैक जी। अब तस्करा ज़रा कर लेते हैं गवादर का, जहाँ पर धरना दिया गया था। अच्छा, धरना दिया गया, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उसका नोटिस लिया गया और वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस पर अब्दुल कुद्दूस वज़िंजर साहब से बात करेंगे, जो कि वज़ीर आला साहब बलूचिस्तान के। और ये धरना जो है वो अभी, नोटिस तो अभी लिया गया है ये, लेकिन ये धरना जो है वो 28 रोज़ से जारी था। और जो धरने के सरबराह थे मौलाना हिदायतुर रहमान, उन्होंने कहा कि जी ये अच्छी बात है, वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है और उम्मीद है कि मामलात हल होंगे। ये मामलात क्या हैं, धरना क्यों दिया गया, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले आपसे वो शेयर करते हैं। तो ये जनाब 28 दिन तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा और इस प्रोटेस्ट में हम ये देख रहे थे कि सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट भी शामिल रहे, लोकल रेजिडेंट्स भी थे, लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, ख़वातीन भी थीं। और उनका मुतालबा था कि जनाब ये जो इल्लीगल जो फ़िशिंग है इसका ख़ात्मा किया जाए। ये गवादर की कुछ जो कोस्ट है, यानी कि जो बंदरगाह है, उसके आसपास ये इल्लीगल जो फ़िशिंग की जाती है, माहीगीरी की जाती है, बड़े बड़े जो ट्रॉलर होते हैं उनके ज़रिए जो ये नेट डालकर एक तरह से जो साहिल समुद्र के पास कॉम्बिंग की जाती है। अच्छा, उसका नतीजा ये होता है कि जो आसपास जितनी भी समुद्री हयात है वो सारी ख़त्म हो जाती है, वो उस जाल में आ जाती है और जाल जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक उनके वो होते हैं, तो उनमें से निकलने के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उससे ये होता है कि ये ट्रॉलर तो चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो वहाँ पर लोग जो आम माहीगीर हैं वो उससे बहुत बुरी तरह से मुतासर होते हैं, उनकी लाइवलीहुड मुतासर होने का ख़दशा होता है। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। हबीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे ज़रा जान लेते हैं कि ये मामला है क्या। हबीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब बेसिकली जो है वो सिंध जो ट्रॉलर्स ओनर्स एसोसिएशन है उसके भी हेड हैं और साथ में जो है वो और भी काफ़ी इस मामले में एक्टिव हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हबीबुल्लाह साहब, ये बताइएगा ये मामला है क्या, और 28 दिन तक इस मामले पे हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट जारी रहा, तो आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन आगे दिखाई दे रहा है इस मसले का? देखिए, पहले तो हेलो जी हम सुन रहे हैं आपको। हेलो जी हबीबुल्लाह साहब, देखिए, हमारे जो सिंध गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, इसका बड़ा फुकदान है इस मामले पर गौर करने का। जो हमारे सिंध के ट्रॉलर वहां जाते हैं, पहले तो ट्रॉलर में थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा कि एक फॉरेन डीप सी ट्रॉलर होते हैं और एक हमारे अपने लोकल फिशिंग ट्रॉलर है। ठीक है। तो हमारे जो लोकल फिशिंग ट्रॉलर है ये ऑफ बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। ऑफ बॉटम में छोटी मछली वो बिल्कुल एकदम छोटी होती वो नहीं आती। अच्छा। हमारे यहाँ एक जाल को हमारे एक इदारा है MFD, मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, अच्छा, इन्होंने जो जाल का साइज हमें सजेस्ट किया हुआ है उसके मुताबिक हमारे ट्रॉलर शिकार करते हैं। अच्छा। अब हमारा जो शिकार है मछली का 80% जो एक्सपोर्ट होता है, 80% जो हमारी फिशिंग है वो हमारे ट्रॉलर पर डिपेंड करती है। Okay. अब इसमें एक्सपर्ट बैठकर इस मामले को हल करें और इनको सुने, क्योंकि ये आम आदमी। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि हबीबुल्लाह साहब, आपने कहा कि आपके जो ट्रॉलर्स के जो जाल हैं, जो नेट हैं, उनका एक साइज मुकर्रर है, उसमें ये छोटी समुद्री हयात को उससे खतरा नहीं होता, जो बेबीज होते हैं फिशेस उनको ऐसे खतरात नहीं होते। तो ये जो मसला है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट होता रहा, ये कौन से ट्रॉलर से था? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट शामिल हो गए हैं जो स्मगलिंग करते हैं। अच्छा। और उनका ईरान के थ्रू, ईरान के रास्ते से और ईरान का जितना सामान आता है वो लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब वो नाम दे दिया इसको फिशिंग ट्रॉलर का। फिशिंग वहां पर जितनी भी होती थी वो लीगल जो नेट्स होते थे उनसे वो ट्रॉलिंग होती रही है। अच्छा। और मैंने आपको बताया अगर उनको मना कर देते हैं, वहां पर आने से रोकते हैं, तो हमारी सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। अब इसको गौर करने, इस दोनों के दरमियान बैठकर सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लोग, वहाँ के स्टेक होल्डर और यहाँ के स्टेक होल्डर दोनों, बलूचिस्तान और सिंध के स्टेक होल्डर बैठकर अगर इस पर कुछ बात करें तो हल निकल सकता है। अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो फिर यहाँ के सिंध के लोग आएगी, जब बेरोजगार होंगे तो ये भी आकर, जैसे वो धरना देते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में अगर आते हैं तो यहाँ पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आ जाएंगे, क्योंकि इससे, इस कारोबार से लोगों की जो तादाद है वो लाखों में है। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि बेसिकली जो मकामी तौर पर लोग माहीगीरी करते हैं उनका मसला नहीं है लोकल्स को, जो इंटरनेशनली लोग आते हैं जिनको खास तौर पर 1982 में जिनको लाइसेंस जारी किया गया था फिशिंग का 200 नॉटिकल माइल तक, जो वहां पर आके मछलियां पकड़ते हैं
اس کے بعد ان کو صاف کرتے ہیں, جو مردہ مچھلیاں سمندر میں پھینکتے ہیں اور باقی اپنے ملکوں کو لے جاتے ہیں. مسئلہ ان سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ان سے مسئلہ ان سے ہے. وہ ان کا جو فشنگ ہے نا بہت زیادہ اوور فشنگ کرتے ہیں. اچھا. ہمارے اگر ٹرالر جاتے بھی ہیں تو وہ ایک تو آف بارڈنگ ٹرالنگ کرتے ہیں. آف بارڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سے اوپر اس کا جال چلتا ہے, تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا. دوسرا اس کے پاس جو بھی ان کو مچھلی ملتی ہے چھوٹی بڑی, دیکھو اس میں مچھلی میں کچھ سائزز ایسی ہوتی ہیں وہ بڑھتی نہیں ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ اب وہ 6 انچ کی ہوگی تو 6 انچ کی رہے گی, 8 انچ کی ہوگی 8 انچ کی رہے گی. اب وہ جو فارن ڈیپ سی ٹرالر آتے تھے وہ اس کو اس کے کام کی نہیں ہوتی, وہ پھینک دیتے تھے. ہمارے یہاں پر فش مل میں استعمال ہوتا ہے جو یہ چکن فیڈ کے لیے اس کا فیڈ بنتا ہے, تو ہمارے ٹرالر سے اس کو نقصان نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹرالر سے نقصان نہیں ہے, بہت سے مسائل سمندری حیات کے لیے پیدا ہو رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ 1982 میں تو پہلی دفعہ ہوا, 2018 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے لائسنس جاری کیا دوبارہ سے, ٹھیک ہے, فشنگ پالیسی ان کی سامنے آئی, کئی غیر ملکی کمپنیز کو انہوں نے لائسنس جاری کیے. تو یہ جو لائسنس ہے یہ ریویو کتنے عرصے, 1 سال میں ہوتا ہے یا پھر جب تک مرضی ہو وہ وہی چلتا رہتا ہے؟ اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے متعلق کچھ کر سکتی ہے ابھی؟ ان سے ان کو پہلے ہم نے یہ بھی دے رہے تھے, ان کو فارن ڈیپ سی ٹرالر کو دے رہے تھے, تو ہم نے ایک کیس بھی کیا ہوا ہے, ہمارا ہائی کورٹ میں کیس بھی ہے, اور اس کو ہم نے روک لیا ہے, اسٹے لیا ہوا ہے. اور وہ فارن ڈیپ سی فارن ٹرالر جو ہے وہ ان کو لیگل اجازت نہیں ہے. اب وہ یہ کچھ عرصہ پہلے 2-3 مہینے پہلے کچھ ٹرالر باہر دیکھے گئے, لیکن وہ چوری چھپے سے ٹرالنگ کر رہے تھے. اس پر ہم نے آواز اٹھائی تو میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے کوشش کی کہ وہ پھر اب نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ٹرالر ہے اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا نقصان وہ کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں اور اس سے مچھلی کو موقع نہیں ملتا پروان کرنے کا, اس کی نسل کشی ہوتی ہے. ہمارے جو طریقہ ہے اس سے مچھلی کی نسل کو پھر بھی موقع ملتا ہے, وہ بڑھتی ہے. ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے نا, جو نسل کشی ہو رہی ہے اس وقت, وہ سندھ کے ساحل پر ہو رہی ہے. سندھ کے ساحل پر کریکس بنے ہوئے بہت سارے نیچرل کریکس ہیں, نیچرل ہیچریز ہیں. یہ ہے مسئلہ کہ ہر جگہ ہو رہی ہے, اور یہ جو سمندری حیات کی نہ صرف یہ کہ نسل کشی ہو رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز آتی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیں. بہت شکریہ آپ کا حبیب اللہ خان نیازی صاحب, آپ نے موقف جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. فردر بھی ہم اس پہ بات کریں گے. 28 روز سے جی یہ دھرنا جاری تھا, اور دھرنا ہو کیوں رہا تھا کہ یہ بین الاقوامی کمپنیز کو, انٹرنیشنل کمپنیز کو انہوں نے کیا ہوا یہ ہے کہ 1982 سے اسپیشل اکنامک زونز بنا کے لائسنس جاری کر دیے گئے کہ آپ آئیں اور آپ آ کے فشنگ کریں. اب ان کمپنیز نے کیا کیا کہ باریک مطلب نہایت باریک نیٹ والے جال لے کے آ گئے, جو تھوڑے سے نیٹ جن کے کھلے ہوتے ہیں تو ان میں سے چھوٹی مچھلیاں نکل جاتی ہیں, لیکن ان کے جو جالوں کی وجہ سے مچھلیاں نکل بھی نہیں پاتی. دوسرا کرتے یہ ہیں کہ وہ کارپیٹنگ کرتے ہیں, وہ ڈیپ سی کامبنگ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ زمین کی سطح تک بھی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ ان کے پاس آ جاتی ہیں اور اس میں سے نکل نہیں پاتی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ اگر کوئی آدھے کلومیٹر طویل جال ہوگا اور وہ اس طریقے سے کامبنگ کریں گے تو پھر کہاں سے, پھر وہ کرتے ہیں مچھلیوں کی صفائی, وہیں پہ آگے جا کے صفائی کے بعد جو کچرا ہے اس کو بھی واپس پھینک دیتے ہیں سمندر میں. تو پھر آپ سوچئے کہ رہ کے آ جاتا ہے. 1982 میں ہوا, پھر اس کے بعد 2018 میں, ابھی پھر نون لیگ کی گورنمنٹ جب تھی تو انہوں نے نئے جو ہے وہ لائسنس جاری کیے. اب تحریک انصاف والے بھی وہ بتا رہے تھے نیازی صاحب کہ وہ کرنے جا رہے ہیں, حبیب اللہ خان نیازی صاحب یاد رکھیے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی یہ کرنے جا رہی تھی, لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایسا نہ کریں, کیونکہ ایسا کریں گے تو مقامی ماہی گیری کی صنعت بالکل ختم ہو جائے گی اور ملک کو زر مبادلہ حاصل نہیں ہوگا. اچھا وہ جو ٹرالر آتے تھے نا جن کو لائسنس جاری کیے گئے تھے, وہ صفائی کر کے کچرا پھینکا, اللہ خیر صلی اللہ, نکل گئے اپنے ملکوں کو. انہیں پتہ ہے انہیں کسی نے کیا کہنا ہے, اور گوادر کا ساحل بھی پھر خالی ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جناب اٹس ویری کنسرننگ, گورنمنٹ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب آپ نے نوٹس لیا ہے نا تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کیسے دیکھیں نا, اس سے روزگار جو ہے, جو اس وہ ایریا معاش جو ہے چھوٹے ماہی گیروں کا وہ وابستہ ہے, تو اس پر کام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا آج کا دن آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کچھ اہم کیسز کی سماعت بھی ہے. رانا شمیم توہین عدالت کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جو ہے وہ آج ہونی تھی, اور یہ سماعت شروع بھی ہو گئی ہے. چیف جسٹس نے دوبارہ کال کرائی, کہ 2 بار کال کرائی کہ رانا شمیم کہاں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی کارروائی میں رانا شمیم کیوں پیش نہیں ہوئے. تو ہم بات کر لیتے ہیں, جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر ذرا بتائیے کہاں ہیں رانا شمیم صاحب, کہاں ہیں میر شکیل الرحمان,
یہ پتہ چل سکا؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رانا شمیم کی توہین عدالت کیس پر سماعت شروع کی، جس پر نہیں، وہ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے۔ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ کہاں اس وقت جو ہے کمرے عدالت میں موجود ہیں یا نہیں، جس پر ریڈر چیف جسٹس نے بتایا کہ وہ کمرے عدالت میں اس وقت موجود نہیں ہے، جو کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور عامر گوری، انصار عباسی اور دیگر جو ہے کمرے عدالت میں اس وقت موجود ہیں، اور سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دنیا میں مجھے ایسی مثال دیں جو کسی ایک اخبار اس طرح کی حرکت کرے اور اس کو جو ہے فری میں چھوڑا جائے، جس پر جو ہے مبشر زیدی جو ناصر زیدی جو پی ایف یو جے کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ماضی میں جو تلخ حقیقتیں ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں پر سیاسی تقریر یا ماضی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے صرف اس عدالت کی بات کی جائے اور انٹرنیشنل جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں صحافیوں کی، آپ بتائیں کہ کسی نے اگر جو توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کو فری میں چھوڑا گیا ہو، جس پر عدالت نے کہا کہ جو ہیڈ لائن بنایا گیا تھا اس عدالت کو ملائن کرنے کی، کیا یہ طریقہ ہے؟ آج کا دن جو تھا یہ آخری دن تھا جو کہ رانا شمیم صاحب کو دیا گیا تھا کہ وہ اپنا بیان حلفی جو ہے عدالت عالیہ میں جمع کرائیں، سو وہ تو نہیں آئے، نہ میر شکیل الرحمان صاحب آئے، تو ان کا کوئی وکیل بھی نہیں آیا وہ بیان حلفی لے کر؟ جی بالکل، رانا شمیم کے نہ خود موجود ہیں، نہ ان کے وکیل موجود ہیں، جو اکثر بیشتر سماعت میں جو ان کے صاحبزادے جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ پیش ہوتے رہے، وہ بھی موجود نہیں ہیں، ان کے جو ایسوسیٹ پیش ہوتے رہے کورٹ پروسیڈنگ کو نوٹ کرتے رہے، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ رانا شمیم اور ان کے وکلاء کی جانب سے کوئی اس وقت کمرے عدالت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہے انصار عباسی، عامر گوری اور جو امائکس عدالتی معاون عدالت نے مقرر کیے تھے وہ کمرے عدالت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان اور جو ہے نیاز اللہ نیازی جو کہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، وہ کمرے عدالت میں موجود ہیں اور اس وقت چیف جسٹس سماعت کر رہے ہیں۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر اسلام آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آج کیونکہ آخری دن تھا اور رانا شمیم صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ جو بیان حلفی ہے وہ آج عدالت عالیہ میں ہر صورت میں جمع کروائیں، وہ ابھی تک نہیں آئے، وہاں پر ان کی لائرز کی ٹیم بھی موجود نہیں ہے، میر شکیل الرحمان صاحب بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، سو اب دیکھتے ہیں جناب کہ وہ کب تک آتے ہیں، کیونکہ سماعت تو ابھی جاری و ساری ہے، سو لیٹس سی اف دے شو اپ اور ناٹ، اور اس کے بعد کیس میں جیسے جیسے جو آگے ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اب ذرا وقت ہے کہ ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے حوالے سے، ناٹ ان سندھ بٹ یس ان پنجاب، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جو حلقہ NA 133 میں جو الیکشن ہوئے تھے، گو کہ بڑا اسٹرانگ حلقہ تھا مسلم لیگ نون کا، پاکستان تحریک انصاف نے تو وہاں پہ اپنی فوٹنگ ہی نہیں دکھائی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں پہ کھڑی ہوئی اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے ووٹ جیتے، جو کہ آئی برو ریز کرنے والی بات ہے، اس لیے بلاول بھٹو زرداری بڑے خوش ہیں، آج کل پنجاب بھی گئے ہوئے ہیں، جی ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے جوائن کیے پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا اور یہ کانفیڈنس بوسٹر ہے کہ جس صوبے میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، جہاں پر ایک طرح سے لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اب ختم ہو چکی ہے، وہاں پر سے 32,000 ووٹ حاصل کرنا، تو اب ایک نیا جذبہ تو اس کے اندر رہی صحیح کسر جو ہے وہ بلاول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا ارڑ صاحب، بہت شکریہ جی عطا محمد ارڑ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ بتائیں، پہلے تو ظاہر ہے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، کیسے پڑ گئے 32,000 ووٹ پیپلز پارٹی کو؟ بہت شکریہ جی، میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا مجھے تو ہنسی بھی آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں جو اپنا صفایا کیا، ان کی جو 2008 سے 13 تک گورنمنٹ تھی، ان کی بری پرفارمنس کی وجہ سے ان کا پنجاب میں بالکل صفایا ہو کے رہ گیا۔ اور دیکھیے یہ جو بائی الیکشن NA 133 کا تھا، یہ آبویسلی اس میں PMLN ورسز اینٹی PMLN ایک ایلیمنٹ تھا، اور کیونکہ PTI میدان میں نہیں تھی تو اینٹی PMLN ووٹ کو کیپچر کسی تو جماعت نے کرنا تھا۔ اب انہوں نے کیا، انہوں نے TLP سے ووٹ لیے، انہوں نے تحریک انصاف سے ووٹ لیے، انہوں نے طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک سے ووٹ لیے، ان تمام جماعتوں کے ساتھ آن گراؤنڈ الحاق کیا۔ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہو گیا اینٹی PMLN ووٹ، اگر تحریک انصاف ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن چلیں ٹھیک ہے ان کی کوئی بھی پرفارمنس ہے وفاق میں یا جس طرح سے بھی پرفارم کر رہے ہیں یا دعوے ہیں، پیپلز پارٹی کو تو بظاہر ان کی کارکردگی جو سندھ میں نظر آتی ہے سب کرٹیسائز کرتے ہیں، لاہور میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، پھر وہ ووٹ آپ لوگ کیوں نہیں کیپچر کر پائے؟ اور پھر آپ کو اس پہ ہنسی بھی آ رہی ہے، یہ بتائیں ذرا۔
مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ہم 15,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں. 15,000 از اے بگ لیڈ, یعنی وہ چھوٹی لیڈ نہیں ہے. اور ایک سیاسی جماعت جو 15,000 سے ہاری ہے وہ اپنی ہار کا جشن منا رہی ہے, فلائنگ کسز بلو کر رہی ہے, لوگوں کو ویو کر رہی ہے. کیونکہ طارق صاحب یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی لاہور کی ہوں, ہم بھی جانتے ہیں کہ جس حلقے کی ہم بات کریں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنی وہ اسٹرینتھ ہی نہیں تھی, لیکن وہ پھر بھی آ کے اتنی اسٹرینتھ دکھا جاتے ہیں, اتنے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کو نقصان ہی بجائے کہ جو پارٹیز مد مقابل نہیں کھڑی ہوتی وہ نون لیگ کو ووٹ دیتی ہیں. چلیں اس میں ایک اور بات کر لیتے ہیں. میں خانے وال بیٹھا ہوں اس وقت جی. ہم خانے وال کا الیکشن آ رہا ہے, میدان میں مسلم لیگ نون بھی ہے, تحریک انصاف بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, تحریک لبیک بھی ہے. جس دن اس کا رزلٹ آئے گا ہم اس پہ بیٹھ کے گفتگو کر لیں گے. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی 6-7 ہزار سے زیادہ ووٹ لے پائے گی. عطا بھائی میرا ایک اور سوال بھی اس لیے بنتا ہے, دیکھیں آئی ایم شور کہ ظاہر ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز ایک کاز آف کنسرن ہوگی کہ اتنے بندے کہاں سے آ گئے. آپ پنجاب اسمبلی میں جو پارٹی پوزیشن ہے, میرا سوال ذرا سن لیجئے گا. پنجاب اسمبلی میں جو پارٹی پوزیشن ہے وہ دیکھ لیں, پی ٹی آئی 184 ہے, دوسرے نمبر کی جماعت ہے آپ 164 کے ساتھ. ایون خاف لیگ کی نشستیں زیادہ, ان کی تو سیٹیں ہی ساتھ تھیں, یعنی کہ وائپ آؤٹ ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد واپس آ کے 32,000 ووٹ, تو اب بلاول بھی وہاں پر جا رہے ہیں. تو ایک سمجھیں کہ ان 32,000 ووٹوں نے ایک نئی روح پھونک دی ہے پیپلز پارٹی میں ان کے کانٹیکسٹ میں. نہیں دیکھیں آئی ایم ناٹ بادرڈ, آئی ایم ناٹ کنسرنڈ. اس کی وجہ ہے مجھے بالکل یہ کاز آف کنسرن نہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر. ٹھیک ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 6-7 سیاسی جماعتوں کے ساتھ الحاق کیا, نمبر 1, اور بغیر اصولوں کے کیا, بغیر پرنسپلز کے پہ کیا, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے جو ماس بائنگ کی ہے ووٹس کی, میرے حساب سے ان کے ووٹ 5-7 ہزار زیادہ ہونے چاہیے تھے. ابھی ان کو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ووٹ کم لیے, بیکاز ان کا جو ٹارگٹ تھا 50,000 ووٹس بائی کرنے کا وہ پورا نہیں ہو سکا. انہوں نے جو بریف کیس لے کے ان کے لوگ بیٹھے, انہوں نے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ رکھوائے ہیں, لوگوں سے قرآن پر حلف لیے ہیں, دوسری مقدس کتابوں پر جس کا جو مذہب تھا ان سے باقاعدہ ان کتابوں پر ہاتھ رکھوا کر حلف لیے, ان کے آئی ڈی کارڈ رکھوائے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ. یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں. سو آدھے ووٹ بائی کیے ہیں, باقی 6-7 سیاسی جماعتوں کے ساتھ الحاق کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا مثبت ٹرینڈ نہیں ہے. اور جہاں پہ بھی آپ دیکھیے گا کہ جہاں 4 وے فائٹ ہوگی, 3 وے فائٹ ہوگی, یہ بالکل رہ جائیں گے. اور یہ ٹرینڈ جنرل الیکشن میں نہیں چلتا. بائی الیکشن میں جب 1 to 1 مقابلہ ہو اور آپ نے ماس بائنگ کی ہو ووٹس کی, ووٹ خریدے ہوں آئی ڈی کارڈ رکھوا کے, اور ساتھ آپ نے 6-7 سیاسی جماعتوں کے ساتھ الحاق کیا ہو, تو اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کہیں نہ کہیں تو جانا تھا. یہ مجھے بتائیے جو اینٹی سم ہاؤ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے آپ کے ایسے جو رہنما جو ناراض پھر رہے ہیں, اور اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری از ویری مچ ان ایکشن ان پنجاب, اور ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. سو آپ لوگوں کو اسٹریٹ فیل نہیں ہوتا کہ اگر آپ لوگوں کے کچھ اہم رہنما جو ہیں یا آپ لوگوں کے جو ورکرز ہیں اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لیتے ہیں تو؟ دیکھیے بدیر صاحب, میں تقریباً پچھلے 12-13 سال میں نے پنجاب کی پالیٹکس کو باریک بینی سے دیکھا ہے, گراس روٹ لیول پہ دیکھا ہے. میں رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک آپ کو ہر کانسٹیچوئنسی کا انالیسس دے سکتا ہوں پروونشل اور نیشنل لیول کے اوپر. ان کے پاس میجورٹی جگہوں پہ امیدوار ہی نہیں ہے کھڑے کرنے کے لیے. یہ ایک اور سچویشن تھی جہاں پہ پی ٹی آئی میدان میں نہیں تھی, اور ان کے پاس بے شمار پیسے تھے جو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کمائے ہیں. اس پیسے کے ذریعے انہوں نے ووٹ خریدے. اور دیکھیے غربت ہے, لوگ بیچاروں کی مجبوریاں ہیں, انہوں نے لوگوں کی مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے. آپ جب ایک شخص کے پاس جاتے ہیں, اس کو پیسے دیتے ہیں, قرآن پہ ہاتھ رکھواتے ہیں, آئی ڈی کارڈ اس کا رکھوا لیتے ہیں, مجھے تو پتہ نا کہاں کہاں ماس بائنگ ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی ہے. تو یہ باتیں آپ سامنے بھی تو لے کے آنی چاہیے. اچھا ذاکر میں ذرا ٹاپک سے ہٹ کے بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ خانے وال میں آپ شادی پہ نہیں گئے؟ نہیں, میں کیونکہ جی الیکشن کی میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھی لیڈ سے یہ الیکشن جیتیں, تو میں پارٹی کو یہ سیٹ جیت کے دینا چاہتا ہوں. تو شادی پہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو چلے جائیں. چلیں جی, سلامی بھجوا دیں, شادی نہیں ابھی الیکشن کور کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طارق صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میں وقت دیا اور طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی آپ کو ایک اہم ترین خبر دیتے چلیں کہ سرکاری اداروں کے نام پر ریئل اسٹیٹ بزنس کے خلاف کیسز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے, اور عدالت نے کیسز میں حتمی دلائل طلب کر لیے ہیں. عدالت نے کہا کہ بادی نظر میں سرکاری اداروں کا ریئل اسٹیٹ بزنس کرنا غیر قانونی ہے. اٹارنی جنرل آئندہ سماعت پر حتمی دلائل دیں, کیس کا فیصلہ کریں گے. کیا حکومت کے کنٹرول کیے جانے والے ادارے بزنس کر سکتے ہیں؟ کیا سرکاری ادارے اپنے نام سے ریئل اسٹیٹ بزنس کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ سرکاری اداروں کا اپنے نام سے بزنس مفادات کا ٹکراؤ ہے. ایف آئی اے غیر قانونی سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کرتی ہے. ایف آئی اے خود بھی یہ کام کر رہی ہے. کیا سرکار خود کام نہیں کر سکتی؟ کیا ہر چیز اس عدالت نے آپ کو کہنا ہوتی ہے کہ یہ کریں؟
عدالت قانون دیکھ کر فیصلہ کرے گی. ریاست خود کرمنلز کو تحفظ دیتی ہے. کرمنلز اپیلز میں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اسٹیٹ خود ان کرائمز میں شامل ہے. عدالت تو آپ کو بتا رہی ہے کہ اس میں بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں حتمی دلائل طلب کر کے سماعت اب 17 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آتے ہیں. موسم سرما آ چکا ہے اور چترال میں یعنی کہ وادی کیلاش میں, یعنی کہ وہی مشہور و معروف وادی کیلاش, وہاں پر چاؤموس فیسٹیول جاری و ساری ہے اور 15 دن تک یہ فیسٹیول جاری رہتا ہے اور اس میں قدیم اور روایتی رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں. بالکل جی, اور اس فیسٹیول میں کیلاش قبیلے کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جنگلوں میں جا کر دیار کے درختوں سے ٹہنیاں توڑ کر لاتے ہیں اور اس میں پھر وہ آگ لگاتے ہیں. پھر لڑکے اور لڑکیوں کی گروپ نے الگ الگ اس آگ میں سے دھواں اٹھایا. جو بھی ایونٹ ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں, اور زیادہ اونچائی تک دھواں لے جانے والا گروپ جو ہے وہ فاتح رہا. 15 روز اس تہوار سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ کیلاش پہنچ گئی. اف یو ریمبر جب رائل جوڑا یہاں پر موجود تھا, خیر اس وقت یہ چاؤموس کا فیسٹیول تو نہیں جاری تھا, بٹ کیونکہ جو کیلاش کی اپنی ثقافت ہے, اپنا ایک حسن ہے, تو اس کو انجوائے کرنے کے لیے جب رائل جوڑا یہاں پر آیا تھا, کیٹ مڈلٹن اور پرنس ولیم, سو انہوں نے بھی وہ کیلاش کا رخ کیا تھا اور بڑا مزے کا یہ فیسٹیول ہوتا ہے. سو آئی وش کہ ہم بھی ذرا کبھی یہ اٹینڈ کر سکیں. ہاں جی, ہوپ فلی, اور خاص طور پر وہ جو دھواں اوپر تک پہنچانے والا. تو اسی پر بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جی ایم کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی محمد علی سید صاحب ہمیں جوائن کریں. بہت شکریہ محمد علی سید صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو فیسٹیول ہے بڑی مزیدار اس میں چیز ہے کہ جناب وہ دیار کے درختوں سے ٹہنیاں توڑ کر لانا اور پھر آگ لگانا اور پھر جس کا دھواں اوپر پہنچے وہ فاتح. تو لاہور کو شامل کر لیتے فی الحال, سب سے اوپر دھواں تو وہیں پہ ہے. گڈ. السلام علیکم جی. وعلیکم ویری مچ. جی بالکل, کیلاش کے فیسٹیولز یہ بہت فیسینیٹنگ فیسٹیولز ہوتے ہیں. یہ ان کے ریچولز ہیں, ان میں مختلف رسمات ہوتی ہیں ان کی. واقعی ہر ایک فیسٹیول اپنی جگہ ایک اسپیشل سینٹیمنٹ رکھتا ہے لوگوں کا. ان کی عید ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے طریقے سے مناتے ہیں. اب یہ فیسٹیول جو ہے یہ 8 تاریخ سے شروع ہوا, 22 تاریخ تک یہ چلے گا. اس میں مختلف مراحل ہوں گے, جس میں ابھی آپ نے یہ آگ لگا کر دھوئیں کی ذکر کیا, یہ ایک حصہ ہے. اس کے بعد مختلف آگ لگانا ویسے بھی ایک کلیدی حصہ ہے سر. جی بالکل. لیکن یہاں پہ یہ تہوار کی خوشی میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہاتھ میں پکڑ کے ان کو روشن کر کے ان سے یہ کام کرتے ہیں. اچھا, اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جی اچھا شاہ صاحب, ہمیں ایک ایکٹیویٹی تو ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دی, کچھ آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اور کون کون سے تہوار ہوں گے, کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں, کیلاش اگر آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہمارے مطابق یہ ایشیا کا سب سے پرانا ریلیجن ہے. یہاں پہ یہ پیگن ٹرائب ہے. ان کی یہ پیگنز ہیں. جی یہ پیگن ٹرائب ہے. جی ان کی ایکچوئل ہسٹری ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر کے ڈیسینڈنٹس ہیں, لیکن الیگزینڈر کی فوجیں جب یہاں آئی تھیں تو یہ لوگ پہلے سے موجود تھے. اس کا مطلب ہے یہ قبیلہ اس سے بھی قدیم ہے. اب اس میں سال میں ان کے پہلے کیلاش جو تھے یہ پورے چترال اور اس علاقے کی یہ کنگڈم کیلاش لوگوں کی تھی. پھر ود ٹائم ڈفرینٹ ریولوشنز ہوتے رہے تو یہ کیلاش وادی میں. اچھا سر, اب یہ بتائیں کہ بیسکلی یہاں پر جو برائڈز ہیں وہ اپنے گرومز کا چناؤ بھی کرتی ہیں, اس طرح سے بھی ہوتا ہے, اور 2 حصوں میں ہے یہ فیسٹیول. ایک تو 7 سے 14 ہے اور دوسرا 14 سے 21 یا 22 تک یہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیے تاکہ لوگ دیکھیں. دیکھیں, کیلاش ویلی اور کیلاش لوگ جو ہیں اس میں فیمیل پاور زیادہ ہے. ڈیسیژن میکرز فیمیل ہیں. اچھا, 2 کے ان کے چیئرمین میل حضرات ہیں, لیکن فیمیل زیادہ ڈیسیژنز لیتی ہیں. اور دوسرا ان میں جو شادی کا رواج ہے وہ اپنی پسند سے ہے. اچھا, ان فیسٹیولز میں جو جوڑے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر ان کی شادیاں, مطلب لڑکیاں چنتی ہیں لڑکوں کو, پاور ان کے پاس ہے. یہ ہے یہاں پر بالکل پاور فیمیل سوسائٹی کے پاس ہے.
लेकिन दोनों तरफ से रजामंदी हो तो होता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और चामूस फेस्टिवल जो कि कैलाश में इस वक्त जारी है, इनफैक्ट जारी और सारी है वर्ड जो है वो ज़्यादा मुनासिब वर्ड है इसके लिए। वो यहाँ पर ये फेस्टिवल जारी है जनाब, और इस फेस्टिवल में एक तो आपके सामने हमने बता दिया कि आई एम श्योर इसके कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होता होगा। बैकग्राउंड है, आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट। तो उनका बैकग्राउंड चलाते हैं, फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा धुआं, जिसका जितना बुलंद धुआं जाता है वो बड़ा है कि कैलाश पहला जो हफ्ता है उसमें सिर्फ कैलाश के लोग जाते हैं, और फिर कैलाश की लड़कियां अपने जो है वो दुल्हाओं का चुनाव करती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद जो है वो सारी की सारी बाकी सारी पॉपुलेशन दे रिमेन इंडोर्स। तो इस तरह की डिटेल्स हैं। फिर उसके बाद जो एल्डर्स हैं वो हिल टॉप पे बैठे होते हैं, वो जायजा ले रहे होते हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है। उसके बाद दूसरे हफ्ते में दीगर लोग भी शरीक हो सकते हैं। बात है कि एक अच्छी चीज़ है कि वो बता रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में खवातीन ज़्यादा आगे, सिर्फ ये नहीं कि अपनी शादी के डिसीजन लेने, बट अदर देन दैट वहाँ पे खवातीन के डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास ज़्यादा है। अच्छा जी, आपको एक आम तरीन खबर देते चलें कि फैसल हसनैन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया है। फैसल हसनैन जनवरी 2022 में अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। उन्होंने यूके से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल कर रखी है। फैसल हसनैन का स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में 35 साल का तजर्बा है, और फैसल हसनैन आईसीसी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिम्बाब्वे क्रिकेट के एमडी भी रह चुके हैं। चेयरमैन रमीज आजा कहते हैं कि फैसल हसनैन को बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी खुशामदीद कहता हूँ। पेशावराना महारत के बाइस फैसल हसनैन को दुनिया भर में जाना जाता है, और फैसल हसनैन ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम का मौका मिलना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हूँ। अच्छा जी, तो अब जरा खाबे की बात कर लेते हैं आखिर में। और कराची के शहरी अपनी शामें ज़्यादातर चाय के होटलों पर गुजारने पर तरजीह देते हैं, स्पेशली इन विंटर्स। और लियाकताबाद की एक शान है जी, जिसके लिए खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वो मक्खन से बना हुआ एक चूरी पराठा, जो लच्छेदार पराठा होता है। और चांद नवाब ने इसमें ऐसी कमाल रिपोर्ट तैयार की कि मेरे जज्बात भी डाल दिए। देखें रिपोर्ट। सर्दी पड़ रही है और ऐसे में चूड़ीदार मक्खन वाला पराठा हो और बलाई वाली चाय हो तो सर्दी का मजा दोबारा हो जाता है। ये देखिए चूड़ीदार पराठा मक्खन वाला और बलाई वाली चाय के साथ सर्व किया जाता है। बलाई वाला पराठा और चीनी हो, क्या कहेंगे जी आप मलाई वाला पराठा और मक्खन वाली चाय? जी जनाब, मलाई वाला पराठा ही माशाल्लाह बहुत जायकेदार है, और चीनी वाला पराठा ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और सर्दी में अंडा पराठा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पे ये बलाई वाली चाय किस तरह बन रही है। दूध है, इसमें बलाई है, उसके बाद जो ये सर्व की जाती है, इसका अपना ही मजा है सर्दी में। लालू खेत में जो लियाकताबाद भी कहलाता है, आप भी आइए सर्दी में अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, चूड़ीदार मक्खन वाला पराठा और बलाई वाली चाय सर्दी से जरूर लुत्फानंदोज होइएगा सर्दी में। बस ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी खा लें, हम भी चूरी जरूर खाएंगे, लेकिन मैं चूरी खाऊंगी गुड़ वाली, मुझे गुड़ वाली अच्छी लगती है। पहुंचे जी, खाएं और फैट स्टोर करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।